बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जाना तुझे जाना की 4th एपिसोड। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं जल्दी से एपिसोड अपनी। जैसे ही मतलूबा मुकाम पर पहुंचा, इसने गाड़ी का इंजन बंद किया और गली का जायज़ा लिया। लोगों की आमदरफ्त तो थी, मगर जिस घर में इसको जाना था इसके दौर दीवार से अजीब सी हसरत और मायूसी छलक रही थी। इससे रहा ना गया, फ़ौरन गाड़ी से निकल कर दरवाजे पर दस्तक दी। 3 दफ़ा दस्तक देने के बाद कहीं दूसरी जानिब से आवाज़ मौसूल हुई। देखिए, इस घर में कोई नहीं रहता, लिहाजा यहाँ पर आवाज़ मत लगाएं। हमीद साहब, मेरा नाम SP ताशफिन इसरार है। जनाब आपसे मुलाकात की ख्वाहिश लेकर, अगर मेहरबानी फरमाकर थोड़ा सा वक्त इनायत कर दें। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, फिर आवाज़ आई। हमीद तो कब ख़त्म हो गया और अपनी लाश को अपने हाथों से दफना चुका। तुम वापस चले जाओ भाई, यहाँ कोई नहीं रहता। ताशफैन के दिल को कुछ हुआ, न जाने ये इंसान कितने मुश्किल हालात का शिकार हुआ है। हमीद साहब, मुझे शाहरुख के केस के सिलसिले में बात करनी है। प्लीज़ दरवाज़ा खोलकर बात करने का मौका तो दे। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं बचा किसी पुलिस वाले की जेब भरने के लिए, ना मेरे पास झिड़कियाँ खाने की सक्कत ही बची है। मैं अपना केस अपने अल्लाह के सुपुर्द कर चुका हूँ। मुझे इस मुल्क के कानून ने कुछ नहीं दिया सिवाय ज़लालत और रुसवाई के। तुम भी अपना वक्त पर बात मत करो बेटा, जाओ अपनी ज़िंदगी जो लोग दरगोर हो चुके हैं इन पर फातिहा पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। हमीद साहब, खुदारा दरवाज़ा तो खोले, मुझे आपसे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है। मैं यूँ इस तरह से नहीं कर सकता। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, प्लीज़ मेरा एतबार करें। दरवाज़े की दूसरी जानिब खामोशी छा गई। लॉक खुलने की आवाज़ आई और कुछ पल बाद दरवाज़ा हल्का सा हवा हुआ। चंद सेकंड इंतज़ार के बाद जब किसी ने बाहर ना झांका तो ताशफिन ने दरवाज़ा थोड़ा सा और खोला और अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा अपने पीछे फिर से बंद कर दिया। इसके सामने बड़े ऊंचे, लंबे और इंतहा के दुबले शख्स यानी हमीद साहब ही थे। फिर भी इसने हाथ आगे बढ़ाते हुए तस्दीक करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ताशफिन और आप। इसने इन बुज़ुर्ग ने इसका हाथ थाम लिया। मैं शाहरुख का वालिद हूँ, हमीद न्याज़ी। आपसे मिलकर खुशी हुई हमीद साहब, और मैं यूँ अचानक आकर आपको बेआराम करने पर माज़रत चाहता हूँ, मगर मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था। ताशफिन साहब, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, किस नेक नीति से मेरे घर पे आए, या मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने को दुश्मनों ने एक नया हरबा अपनाया। जो भी हो, इस वक्त आप मेरे मेहमान हैं। आइए अंदर बैठ कर बात करते हैं। मेरी बीवी अंदर अकेली है, उसको ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तन्हाई से वो पैनिक करने लगती है। तभी अंदर से कमरे में से आवाज़ उभरी। शाहरुख के अब्बा, कहाँ गए हो? क्या मुझे छोड़ गए हो? इस घर में भूत बसते हैं, भूत के चेहरे पर खून लगा हुआ है। हर रात वो भूत रोता है, मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जाते। हमीद साहब ने दुखी नज़रों से ताशफिन को देखा और आगे बढ़ गए। ताशफिन झुकी नज़रों समेत इनके पीछे चल पड़ा। कमरे की तमाम खिड़कियाँ बंद थीं, चीज़ें बिखरी हुई थी, फर्नीचर पर गर्द चमक रही थी, और इस हबसज़दा कमरे में मौजूद बिस्तर पर बैठी सफ़ेद बालों वाली खातून, जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर दुख तहरीर था, जिसको पढ़ने के लिए गौर की ज़रूरत महसूस न होती थी क्योंकि वो दुख खुद बोलता था। बिल्किस, ये SP ताशफिन हमसे मिलने आए हैं। अच्छा, हमसे क्यों मिलना था? पैसे ख़त्म हो गए? अब तो 2 वक्त की रोटी भी दुकान के किराए पर चल रही है। पुलिस को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा। जाओ कोई और घर ढूंढो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, मैं पैसे लेने नहीं आया। वो खातून आंख झपके बगैर इसको देखेंगी, फिर बोली, हो तो पुलिस वाले, पर तुम्हारी ज़ुबान में किस कदर मिठास है। एक दफ़ा फिर बोलो। माँ जी, आप कहेंगी तो सारा दिन आपके पास बैठकर बातें करता रहूँगा। बल्कि इस बेगम के साथ साथ हमीद साहब ने भी हैरत और ताज्जुब से इसको देखा, फिर एक दूसरे को देखा। इंसान की ज़ुबान में इसकी तालीम और तरबियत और इखलाक बोलता है। तुम्हारी ज़ुबान बहुत प्यारी है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इधर बहुत गंदा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, बड़ी गर्द है। जानते हो, एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई, मैं नहीं चाहती थी, पर ये तुम्हारे अंकल मुझे ज़बरदस्ती साथ ले गया। कहता है तुम भी चली गई तो मैं बिल्कुल तनहा हो जाऊँगा। हालांकि मैं इसके किसी काम की नहीं हूँ। खाना ये बनाता है, सफाई ये करता है, मैं मिट्टी के ढेर की तरह पड़ी ये बेड तोड़ी हूँ। जब तक बुलावा ना आ जाए, कोई जाए भी तो कहाँ जाए। तुम बैठ जाओ, मैं बता रही थी। डॉक्टर से वापसी पर एक जुलूस देखा। नौजवान लड़के, बच्चे, बूढ़े कौमी परचम उठाए नारे लगाते, शौक धुनों पे नाचते, खुशी मना रहे थे। मुझे बड़ा ताज्जुब आया, आखिर ये किस बात की खुशी मना रहे हैं? मेरे साथ खड़ी औरत बोली, पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी मना रहे हैं। मैंने पूछा, क्या पाकिस्तान आज़ाद है? वो औरत बोली, 1947 से ही आज़ाद है। मैंने कहा, ना, तुम्हें धोखा हुआ है, और इस धोखे में हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी कि हम आज़ाद कौम है और ये एक इस्लामी सल्तनत है। पर जब कड़ा वक्त पड़ा ना, तो मालूम हुआ कि हम आज भी गुलाम हैं, ज़मीनी खुदाओं के रहमो करम पर पड़े बेबस गुलाम। मैंने एड़ी चेटी का जोर लगा लिया, पर मेरे बेटे के कत्ल के FIR तक नहीं दर्ज हो पाई। तुम कहीं उस गुंडे के आदमी तो नहीं? इसके कहने पर हमारी मुखबरी करने आए होगे। जाकर इसको बता दो, एक दिन मजलूम का भी आएगा, क्योंकि उस दिन का वादा किया गया हुआ है। आज कानून को ख़रीद कर क्या समझता है, कल को अल्लाह के यहाँ भी पैसा लगा लेगा। आज उसका, कल मेरा होगा। मेरा बच्चा भी जवान हुआ था, इसके ख्वाब बहुत बुलंद थे। कॉलेज जाते वक्त बाप से जेब खर्च लेते हुए इसको शर्म आती थी। वो कहा करता था, मम्मी मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा उठाना चाहता हूँ ताकि अब्बा पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। मेरे इतने बुलंद सोच वाले बेटे को जालिम ने गोली मार दी। गोली मेरे शाहरुख को नहीं लगी बेटे, गोली मेरे सीने पर लगी है। मेरा दिल चीर गई है। दिन रात मेरे जिगर से खून रसता है। जिस्म बेजान हो गया, मगर लाश दफनाई नहीं जा सकती क्योंकि अभी हुक्म नहीं है।
پر ہم نے اپنے لختے جگر کو منو مٹی تلے دبا دیا۔ کبھی تم نے کوئی اپنا کھویا؟ کبھی کسی کو قبر میں اتارا؟ تم جانتے ہو یہ کتنا بڑا غم ہے جب ماں باپ کو جوان اولاد کی لاش اٹھانی پڑ جائے۔ وہ صرف اپنی اولاد کو نہیں دفنا کر آتے بلکہ خود کو مدفن کراتے ہیں۔ کبھی سوچا ہم ایک گڑھے میں لیٹے ہوں اور ہمارے اوپر مٹی ڈالی جائے، نہ کوئی روشن دان، نہ کوئی کھڑکی جہاں سے روشنی آ سکے یا تازہ ہوا آ سکے۔ میں اس کمرے کو اپنا قبر سمجھتی ہوں، اور اس کمرے میں اس دن سے خود کو قید کیا ہوا جس دن مجھ سے پہ آشکار ہوا کہ اس ملک میں اپنے بیٹے کے لیے انصاف حاصل نہیں کر سکوں گی۔ بیٹا، نہ صرف میں نے اپنا بیٹا کھویا بلکہ معاشرے میں اپنی ساکھ بھی کھوئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانی ہے، ہر جھوٹے کو سچا جانا جائے گا اور ہر سچے کو جھوٹا۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ پتھر پہ لکیر قصوروار کو دیکھ کر لوگوں نے عزت و تعظیم سے نوازا، اٹھ کر اپنی کرسی پیش کی، اور مظلوموں کو دھمکیوں اور دھکوں سے نوازا۔ اس وقت صرف ایک کپ چائے سے ہی آپ کی توازہ کر سکتا ہوں۔ حمید صاحب نے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا سٹول سیٹ کر کے اس پر چائے اور 7 بسکٹ رکھے۔ ارے جناب، اس کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ وہ سخت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ حمید صاحب بولے، اب میں اتنا کیا غصہ پی لوں کہ ایک کپ چائے بنانے سے بھی تھک جاؤں گا؟ میری بیوی نے بول بول کر آپ کو بور کیا ہوگا۔ آپ بتائیے کس سلسلے میں ہمارے گھر آنا ہوا؟ تاشفین نے کپ اٹھا کر ایک سپ بھرا اور کپ واپس رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو لینے آیا ہوں، میرے ساتھ تھانے چل کر اپنے بیٹے کی FIR جمع کروائیں۔ ساری کارروائی مکمل ہے، آپ کو بس فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ دونوں میاں بیوی اس کا منہ دیکھنے لگے۔ ہمارے ساتھ مذاق مت کرو۔ میں اگر زندگی میں کبھی اتنا بےہودہ مذاق کروں تو روز حشر اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ کرے۔ میں سنجیدہ ہوں۔ انم نے مجھ سے رابطہ کر کے مدد مانگی ہے، اور آج آپ لوگوں سے ملنے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں، اب انصاف کے لیے جنگ ہوگی اور پوری آب و تاب کے ساتھ لڑی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو انصاف ضرور ملے گا۔ حمید صاحب نے اپنے دامن سے آنسو صاف کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا، ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں بچا، اور ثبوت کے بغیر FIR درج نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے گواہان کا انتظام کر لیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کا سچا کیس جھوٹی گواہی پر نہیں لڑوں گا۔ گواہ سچے ہیں، ایک نہیں 3 عدد۔ کیا میں جان سکتا ہوں کس کے دل میں رحم ہے جب میرے بیٹے کو گولی لگی وہاں پہ اس کے باس کے خاص بندے کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا؟ بشارت حسین کے پرانے باڈی گارڈ سے رابطہ بحال کیا، جس کو ٹانگ پر گولی لگنے کے بعد نکارہ ہو جانے پر بشارت نے نوکری سے نکال دیا۔ وہ پچھلے کئی سال سے برے حالات کا شکار ہے۔ وہ اس واقعے کا گواہ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسی کی خدمات حاصل کی گئی تھی، مگر اب وہ بشارت حسین کے خلاف زبان کھول رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 لڑکے وہ ہیں جو شاہ رخ کے ساتھ کام کرتے رہے۔ آپ کو صرف آج چند منٹ کے لیے تھانے جا کر کاغذائی کارروائی مکمل کرنی ہوگی۔ آگے ہم جانے ہمارا کام۔ ہم کیسے تمہارا یقین کر لیں؟ ہو سکتا تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ جائیں اور تم مائی بڈھے کی گردن دبا کر یہ قصہ ہی تمام کر دو۔ حمید صاحب نے کہا تو ان کی بیوی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولی، حمید تم نے سنا نہیں، اس بچے نے اپنی انم کا نام لیا، میں اس کا یقین کر کے اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس پہلے ہی کچھ کھونے کو تو بچا ہی نہیں ہے، اگر یہ کچھ کر سکتا ہے تو مجھے اس کی بات ماننی ہے۔ اندھیرے میں تو پہلے بیٹھے، ڈر کس بات کا؟ آدھے گھنٹے بعد تھانے میں FIR درج ہو چکی تھی۔ السلام علیکم ابو جی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسرار احمد پر نظر پڑی تو وہیں سے چلایا، جس کا جواب انہوں نے اسی وقت دیا۔ وعلیکم السلام، آگے ہو؟ کون لے کر آیا؟ تاشفین نے ڈرائیور کو بھیجا تھا۔ یونیفارم بدل لو، فریج میں جوس رکھا، پی لو۔ اس دوران وہ کچن کے بعد 2 کمروں میں بھی جگن کو تلاش کر چکا تھا۔ آپا کدھر ہے؟ جگن مجھے خاص تمہارے لیے ہدایت دے کر گئی ہے کہ جب تک تم کپڑے بدل کر کھانا نہ کھا لو وہ ہرگز نہ بتاؤں میں تمہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو کیا آج پھر شاپنگ پر گئی ہیں؟ بڑا تنگ آ گیا۔ شادی نرگس باجی اور پپو کی ہو رہی ہے، مگر سارے کام میری آپا کر رہی ہیں۔ میں جا رہا ہوں، پھپھی سے لڑ کر ہی آؤں گا۔ یہ لوگ اپنی شاپنگ خود کیوں نہیں کرتے؟ جانتے ہیں سارا دن بازاروں کی کھاک چھان کے رات کو وہ اتنی تھکی ہوتی ہیں، کھانا کھائے بغیر ہی کھراٹے مار رہی ہوتی ہیں۔ پہلے سے وزن بھی کم ہو گیا، رنگ بھی کالا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا بیٹا بھی کمال ہے، پچھلا پورا ہفتہ گھر نہیں ہے، بیوی کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ عباس اپنا بیگ وہیں لاؤنج کے فرش پر رکھ کر بڑبڑاتا ہوا بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسرار احمد اس کو آوازیں دیتے ہی رہ گئے، مگر وہ سنی انسنی کرتا آگے بڑھ گیا۔ جا کر پھپھی کے دروازے کو پار کرتے شروع ہو گیا کہ میری آپا نے آپ لوگ کا ٹھیکہ لیا ہوا، آپ لوگ اپنے کام خود کیوں نہیں کرتے؟ نرگس اس کی برہمی بھری آواز پر کچن سے نکلی۔ اس وقت گھر میں وہ اکیلی موجود تھی۔ اوئے چھوٹو، کیا ہوا ہے؟ کس چکر میں لال بیلے ہو رہے ہو؟ نرگس باجی، آج سے تمہاری میری دوستی خطرے میں پڑنے والی ہے۔ نرگس کی کمر پر ہاتھ رکھے اور مزے سے بولی، آئے ہائے میری جون سی نا، اتنا غصہ آخر کس بات پر؟ میں نے کون سا تمہاری بہن چوری کر لی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، ابھی کے ابھی مجھے میری آپی واپس کرو۔ ہم تو ان کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں، آدھے سے زیادہ وقت تو آپ کے گھر ہوتی ہیں۔ اوئے ہوئے، آیا بڑا اپا کا چہیتا۔ بتائے دے رہی ہوں چھوٹو، اس شہزادی عورت پر صرف تیرا اور تیرے گھر والوں کو حق نہیں ہے، ہمسایوں کو بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور نہ شکرے کہیں گے اگر تیری آپا کا وقت لیتی تو جواب میں تازہ گرما گرم مزے کا کھانا بھی تو تمہارے گھر بھیجتی ہوں۔ وہ کھانا فارس کے لیے بھیجتی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ یہ کیا بکواس کی تم نے؟ وہ میری ماسی کا پتر ہے جو میں اس نمونے کے لیے کھانے پکاؤں گی؟ ماسی کا پتر نہ صحیح مامے کا پتر تو ہے نا۔ ایسے مامے کے پتر کو دے کر میں ایک کلو پتیسا خرید کر کھا لوں تو 100 آنے بہتر ہے۔ یہ بات اس کے سامنے کرنا نہ، میں کوئی اس لومڑی جیسے شاطر انسان سے ڈرتی ہوں؟ ایک دفعہ چھوڑ، 100 مرتبہ اس کے منہ پر بول سکتی ہوں۔ خدا کا خوف کرو نرگس خاتون، دن دہاڑے کس قریب کو لومڑی اس سے شاطر بول رہی ہو؟ عباس کہکا مار کر پلٹا۔ واہ چھوٹے بھائی، انٹری کی کیا ٹائمنگ ہے، داد دینی پڑے گی۔ اب اپنا کیس خود لڑ لو، میں اپنی باجی نرگس تمہیں بیچ کر پتیسا کھانے والی ہے۔
فارس یونیورسٹی سے آئی تھا جب اسرار احمد نے عباس کے بارے میں بتا کر فارس کو عباس کی خبر لینے بھیج دیا۔ وہ چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اس کی کیا بات کرتے ہو، دیوانی عورت کے دیوانے خواب، بیچاری کے پاس 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ فارس لومڑی، تیرے منہ میں 7 چولوں کی خاک، اگر میں لومڑی تو تم کیا ہو؟ ابھی نرگس نے کچھ کہنے کا منہ کھولا ہی تھا جب وہ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بولا، اچھا تم بتانے کی زحمت نہ کرو، میں بھلا جانتا نہیں تم میری پھپھی کے گھر برتن مانجنے والی ماچھن، کھانے پکانے والی ملازمہ، کپڑے دھونے والی دھوبن، صفائی کرنے والی ماسی۔ واہ نرگس، تم تو آل راؤنڈر ہو۔ لکھ کر رکھ لو، تمہارا اگر قتل ہوا نا تو ہونا میرے ہاتھوں ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، یہ مور مسور کی دل، آخ تھو۔ بس، عباس نے چلا کر دونوں کو متوجہ کیا۔ نرگس گھورتے ہوئے بولی، تمہارا کون سا بٹن دب گیا؟ فارس قمیص کے کف فولڈ کرتے ہوئے بولا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ روب سے بات صرف میں کر سکتا ہوں۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ رضیہ سلطانہ، میں نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں تمہیں نہلا کے رکھتے نا۔ بڑی نیوکلیئر دھمکی دے رہی ہو تم دونوں بھانڈ، اگر ہمارے خاندان میں پیدا نہ ہوتے تو بڑا سکون رہنا تھا۔ باجی نرگس، مجھے بتاؤ میری آپا کدھر ہے، میں ان کو لے آیا ہوں۔ شیخ صاحب کی چھت پہ میری رضائیاں تیار ہو رہی ہیں، محلے کی تمام خواتین ادھر ہی موجود ہیں۔ اچھا، میں سمجھا شاید ادھر تمہارے کول ہو رہے ہیں۔ بندے کا منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر سکتا ہے۔ چلو آؤ کچن میں چائے کے تھرمس رکھیں، وہ ادھر چھت پر پہنچا دو۔ لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، 101 بیوٹی ٹوٹکے استعمال کر رہی ہوتی ہے، پر میری قسمت پہ اس قدر آرام کا، ہر روز 20 سے 30 لوگوں کا کھانا بنوا رہی ہوں۔ پھر ساری پھوپھیاں خالاؤں کو جب تک دن میں 4 مرتبہ چائے نہ پلاؤں ان کے پرزے کام نہیں کرتے۔ اتنا خیال نہیں آتا کہ بچی کی خدمت کریں، اب آخر 4 دن کی مہمان ہے۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے بولے جا رہی تھی جب فارس کچن سے 2 بڑے چائے سے بھرے تھرموس لے کر برآمد ہوا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھنے سے پہلے 1 سیکنڈ کو رک کر بڑی معصومیت سے پوچھا، کیوں، کیا وفات پانے والی ہو؟ منحوس مارے، کبھی اچھا مت بولی۔ وہ اس کی پشت کو گھورتی واپس کچن میں چلے گی، جہاں سے کپ سے بھری ٹوکری لے کر خود بھی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ان کی اپنی چھت اتنی بڑی نہیں تھی، مگر ان کی چھت کے ساتھ لگتی شیخ صاحب کی چھت بہت بڑی تھی۔ بعض دونوں گھروں کو الگ کرتی منڈیر عبور کر کے مطلوبہ چھت پر پہنچا تو رنگ برنگی رضائیوں سے سارا فرش چھپا ہوا تھا۔ ایک رضائی پر 2 خواتین کام کر رہی تھی۔ عباس نے ایک کر کے تمام رضائیاں گنی تو 16 بنی۔ اسی طرح ان خواتین کے سروں میں سے اپنی آپا کو تلاش بھی جاری رکھی۔ جگن، تمہارے دیور آئے ہیں۔ وہ جو پورے انہماک سے ویلوٹ کی رضائی پر بڑا سا گلاب کا پھول بنا رہی تھی، سر اٹھا کر دیکھا تو منڈیر کے پاس پریشان سا کڑا عباس نظر آیا۔ جگن نے وہیں سے ہاتھ لا کر اس کو متوجہ کیا، باشی۔ جگن کی آواز سنتے ہی عباس کے چہرے پر رونق آ گئی، دور سے جگن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی، ساری رکاوٹیں عبور کر کے اس تک پہنچا اور سیدھا گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ السلام علیکم آپا، گھر پہ آپ نہیں ہوتی تو گھر بالکل اچھا نہیں لگتا، آپ پھپھو کو انکار کر دیں، ہم ان کے ملازم تھوڑی ہیں۔ جگن ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے ہٹائے، اپنے دوپٹے کے پلو سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور بولی، پھپھو کب مجھ سے کوئی کام لیتی ہیں؟ اور دیکھو آج مجھے اتنی دلچسپ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، جا کر دیکھو ان خواتین نے کتنے پیارے پیارے ڈیزائن بنا کر رضائیاں بنائی ہیں۔ اتنی لمبی سوئی میں گز بھر کر لمبا دھاگا ڈالتی ہیں، یہ اتنی موٹی روئی کی تہہ کو چیر کر ٹانکا لگاتی ہیں، اور مزے کی بات پتہ کیا ہے، ان کو رضائی کا صرف اوپری حصہ نظر آتا ہے، نیچے کی سائڈ کا ٹانکا یہ اپنے ہاتھ اور عقل کی مدد سے لگاتی ہیں، اور اتنا باریک کام کرتی ہیں دھاگا نظر ہی نہیں آتا۔ کل جو چارپائیوں کی بنت ہوئی تھی، میں سچی میں ان سب کے ٹیلنٹ سے بڑی امپریس ہوئی ہوں، اور جس بان کے ساتھ چارپائیاں بنائی ہیں مجھے پتہ چلا پھپھو نے روئی کے چرخے پر کاٹ کر 8 چارپائیوں کا بان تیار کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے کروشے کا کام کر کے نرگس کے لیے بیڈ شیٹ تیار کی۔ سچی اتنی خوبصورت بیڈ شیٹ مارکیٹ میں کیا ملتی بھی جوان جو ان بزرگ ہاتھ نے بنائی ہے۔ جگن پتر، بیڈ شیٹ تجھے اتنی پسند آئی تو میں ایک تمہیں بھی بنا کر دوں گی۔ ارے نہیں پھپھو، میری خاطر اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لے دس ہے نا جلی، تکلیف کا ہے کہ مجھے اپنی پسند کا رنگ بتا دینا، نرگس کی شادی کے بعد شروع کروں گی۔ ہائے پھپھو، آپ کتنی اچھی ہیں۔ پھپھو بیچاری کو وقت پڑا ہوا ہے، اصل میں اگر نگو کی شکل و صورت کسی کام کی ہوتی تو پھپھی بیچاری کا خرچہ کم آنا تھا۔ اب واجبی سی شکل والی کالی کلوٹی بیٹی کو اس کی سسرال میں دھاگ بتانے کے لیے کہیں چارپائیاں دے رہی ہیں، کہیں یہ رضائیاں بن رہی ہیں، سسرالیوں کو 10-10 ہزار کے جوڑے دیے جا رہے ہیں، حالانکہ کوئی بندہ اپنے ایمان سے بتائے وہ لوگ اس قابل ہیں۔ بیچارہ منیر، یہ چڑیل کہاں سے آ گئی؟ فارس اپنی دھن میں بولا تھا جب پیچھے سے نرگس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال جکڑ لیے۔ اب بول، کیا کہہ رہے تھے؟ دنیا بھر کے شودے مرے تو تم دنیا میں آئے، تمہارا غصہ میرے کہے ایک ایک حرف کو سچ ثابت کر گیا۔ تھینک یو مس نگی، اللہ تیرے منیر کو ہدایت دے، بیچارہ سوچے سمجھے بغیر سمندر میں کود رہا ہے۔ وہ اپنے بال چھڑا کر دور ہو گیا۔ سچ یہ ہے جس دن سے میری شادی طے ہوئی تمہارے پیٹ میں مسلسل درد اٹھ رہے ہیں، جل جل کر مرے جا رہے ہو، اتنا ہی جیلس ہو تم بولو نا اپنی بھابھی سے ڈھونڈ لائے تمہارے لیے بھی کوئی تمہارے جیسی، اور کر لو تم بھی شادی، میری شادی پر تو بری نظر مت ڈالو۔ ہائے بیچاری کو کتنی فکر ہے، کہیں ہوتی شادی نہ ٹوٹ جائے، بے فکر ہو، اگر کوئی بیاہنے آیا تو میں تو، کوئی بیاہنے نہ آیا میں تو ہوں نا، قسم لے لو، ہمیشہ سے مجھے چیریٹی کے کام کرنے کا بہت شوق ہے۔
अम्मा इस मनहूस मारे को चुप करवा लो वरना गंजा कर दूंगी। लो पागल ना हो तो वो कौन सा तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, मजाक कर रहा है। अम्मा तुम मेरी माँ हो या इस आवारा शख्स की? तुम दोनों का क्या एतबार, एक पल लड़ मर रहे होते दूसरे पल फिर ठीक ठाक। मुझे तो माफ़ी रखो अपनी जिक जिक में। चल वे फारिस बहन की जो रज़ाइयाँ तैयार होगी उठाकर नीचे रख करा। 2-4 दिन बारिश होने से इन्हें इतनी मोहलत तो अल्लाह ने दे दी। गर्मी का जोर कम हुआ और मौसम खुशगवार होने की वजह से हमारा काम खत्म हुआ है। अब फिर बादल गरज रहे हैं, इससे पहले कि बारिश शुरू हो सारा सामान उठाना पड़ेगा। जुगन बोली, पुप्पी टेंशन न ले, मैंने इस मौसम का हाल देखा, अगले कुछ दिन यूं ही बादल लेंगे मगर बारिश नहीं होगी। ले दस पुत्र, कुदरत के रंग तो पल में बदल जाते हैं। और मौसम की खबरों वाले सुबह के वक्त भी बोल रहे थे होते हैं आज सारा दिन बारिश ना होगी, रात को क्या होना है। सुबह के वक्त किसी को क्या खबर, यहाँ किसके पास गैब का इल्म है। अल्लाह सच्चा चाहे तो पल में जल थल कर दे। चल फारिस उठा रजाइयाँ। पुप्पी तुम मुझे फारिग बैठा नहीं देख सकती हो। ओए वो एक पतंग कट गई और आप भी इसी तरफ रहिए। शर्त लगाओ पुप्पी पतंग लूट ली तो क्या इनाम दोगी? 100 जूते मारूंगी, इनाम का कुछ लगता। खबरदार जो तूने छत पर उधम मचाया। वाह पुप्पी इतना रोब, मैंने कौन सा इनाम के तौर पर मर्सिडीज़ मांग ली थी। नरगस हंसते हुए बोली, तुम्हारी शक्ल मर्सिडीज़ वाली है। चौक में चलगोज़े की रेडी लगाने वाले गरीब और तुम क्या जानो चलगोज़ों की कीमत। तुम्हारे जैसी ही आप फिर आकर मेरी मिन्नतें करती हैं। देख भाई 1 किलो चलगोज़े दे दो, मुन्ने के अब्बा इसमें सऊदीया से आ रहे हैं, इनकी आती सारा हिसाब चुका दूंगी। अंधे इंसान, तुझे बस कटी हुई पतंगों का ही इल्म है कि कैसे लूटनी है। मैं वो नहीं जो ये सब कहकर चलगोज़े खरीदती हूँ, वो कोई और होगी, क्योंकि मैं वो हूँ जो अपने शौहर के साथ ये बड़ी सी गाड़ी पे तुम्हारी रेडी के पास से यूं शूं करके गुजरी थी। मेरी गाड़ी के टायर से उड़कर बारिश का गंदा पानी तुम्हें और तुम्हारे चलगोज़े भिगो गया और कफारे के तौर पर मैंने अपनी गुची बैग में से 1000 का नोट निकाला और तुम रोते हुए के हाथ पर रख दिया। फारिस हंसा तो पागलों की तरह हंसता चला गया। तुम्हारा मुनीर और ये लंबी सी गाड़ियाँ, बेचारी के ख्वाब देखो, गुची का बैग। निगो तुझे 1000 दफ़ा कहा छोड़नी भी हो तो अपने कद के मुताबिक छोड़ा कर। आई वड्डी अंजलिना जूली। जुगन की सारी तवज्जो वेलवेट की रज़ाई पर ट्रेस होने वाले गुलाब के फूल पर थी जिसमें सफ़ेद मोती लग रहे थे। पतंग करीब आई तो पता चला दूसरी छत की तरफ जा रही है जो गली की दूसरी जानिब थी। छत पर उठने वाले शोर पर जुगन ने सर उठाया तो फारिस को भागते हुए देखा। औरतों की चीखें उठी, हाय वे फारिस, गली ना कूदना, गिर जाओगे। मगर वह तमाम आवाज़ों का अनसुनी करके यूं भागा जैसे जमीका का एथलीट भी ना भागा होगा। अगले पल वो हवा में बुलंद हुआ। जुगन की अपनी चीख निकल गई मगर वो दूसरी छत पर लैंड होते हुए पतंग की डोर को हाथ में कर चुका था। ये लड़का नहीं सुधर सकता, अब भला इसकी उम्र है ये छत फलांगने की। वो न जाने कौन कह रही थी। जुगन का दिल हलक में अटका हुआ था। अपनी जगह से उठकर मंडेर के पास आई। तुम घर चलो, आज ताशफिन को घर बुलाती हूँ, तुम्हारी शिकायत करूँगी। गिर जाता तो फिर। वो पहले कांप रही थी। दोनों छतों के दरमियान अच्छा खासा फासला था। वो पहले से भी आराम से पतंग हाथ में पकड़े एक दफ़ा फिर गली फलांग कर वापस आ गया। जुगन अपने बंदर देवर को किसी सर्कस में जमा करवा दो, अच्छे पैसे कमाएगा। मोहल्ले की जिस चाची ने ये बात की फारिस उसी वक्त उसके सर हो गया। चाची मुझे भी ना उसी सर्कस में भर्ती करवा दो जहाँ चाचा चूंढ ही जाता है। और चाची क्या था जो तुम अपनी प्लेट में कम खाना निकालती, चाचे मेरे की प्लेट में ज़्यादा डालती। कसम से यकीन करो चाची खालदा, चाचे को इधर गिलहरी की बजाय शेर का रोल मिलना था। चल वे जा दफ़ा हो, तुझसे बात करना ही 90% घाटा है। हाँ तो चाची ना करो बात, मैंने कौन सा दावत दी थी मेरी प्यारी खालदा आकर मुझसे इज़हार मोहब्बत करो। मुझे तो ये समझ नहीं आती मुझे कौन से कंडे लगे हुए जो हर औरत आकर मुझसे लड़ती है। फजलतर खान की बीवी बोली, ये तो फप्पा कुटने वाली ज़ुबान है ना, यही तुम्हें जलील करवाती है। खाला फरोज़ा, आज तुम्हारा बोलना तो बहुत ही ज़रूरी था। है पिछली सर्दियों में अपनी मोटरसाइकिल पर अपना पेट्रोल जलाकर तुम्हें वो शहर के दूसरे कोने में तुम्हारी बेटी से मिलवाने लेकर जाता रहा हूँ। याद करो जब तुम्हारे पैर में मोच आई थी और तुम्हारे नवासे की पहली सालगिरह थी। सारे घर वाले चले गए और तुम अकेली बैठी अपने दुखते पैर से सारा सालगिरह के केक को याद करके रो रही थी। वो मैं ही था जो मौसम की परवाह किए बगैर तुम्हें अपने साथ लाद के ले गया। और ऐन 1 हफ्ते बाद तुम्हारी बहन की सास मर गई। फिर भी तुमने हमारे घर फ़ोन करके भी मुझे कहा पुत्र एक दफ़ा फिर नेकी कर दे, और आज मेरी सारी नेकियां भूलकर मेरे खिलाफ बोलकर मेरे शरीकों के सीने में ठंडक डाल रही है। जा फिरोज़ा, आज से तुम्हें खाला के ओहदे से हटाकर आम मोहल्लेदार की फहरिस्त में डाल दिया। हाय वे मेरे रब्बा, ये लड़का किस मिट्टी का बना। पिछले 9 माह में ये बात तुमने मुझे 900 मरतबा जता चुके हो। आखिरी दफ़ा मेरे दामाद के सामने अपने एहसान जताने बैठ गया। आज के बाद कभी जो तुम्हारा एहसान ले जाऊँ तो मेरा फिरोज़ा नाम नहीं। जाने दे खाला, तू भी अपना शहबाज शरीफ ना बन। वो भी वोट लेने के दिनों में ऐसे दावे करता पाया जाता। जानती भी है ज़रूरत के वक्त तुझे मेरी याद आती है। मैं आज ही ताशफिन को तेरी शिकायत लगाऊंगी। ताशफिन के पास फजूल अर्जियाँ सुनने का कहाँ वक्त होता है। मुझे ही बता दो जो कहना है, मैं ही कह दूँगा। तेरा तो एक आने का एतबार नहीं, बातों की कमाई खाने वाले। ये हुनर भी फिर किसी किसी के पास होता है। जुगन आपा चलो घर चलें, ताशफिन का मैसेज आया 4:30 बजे वो आपको कॉल करेगा। जुगन की नज़र फ़ौरन क्लाई पर पड़ी। 3:45 हो रहे थे। ताशफिन के आगे कब कुछ याद आता था वो इस पर सारा कुछ वहीं छोड़ कर खड़ी होगी। मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, तब तक आप ये फूल मुकम्मल कर दें।
اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والی باجی کو کہا اور جوتا ٹھیک کرتی سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ پیچھے سے کئی آوازیں آئیں، کسی نے کہا چائے تو پی لو، کسی نے کہا یہاں بریانی رکھی ہے، عباس اور فارس کو نکال دو۔ وہ عباس کا ہاتھ تھام کر نکل آئی۔ عباس تو خوش ہو گیا۔ گھر آئے تو حسیب کھانا لگا چکا تھا۔ میرا شہزادہ بھائی آتے کام کو لگ گیا، سالن بنا ہوا تھا، روٹیاں بازار سے لے آئے ہوں۔ صدقے جاؤں، بس یہ آخری 2-4 دن ہے، اس کے بعد ہماری روٹین نارمل ہو جائے گی۔ دروازے پر دستک ہوئی، عباس نے دروازہ کھولا۔ پپو ایک دیگچی اٹھائے حاضر ہوا۔ ماموں بھابی یہ لیں آپ کا کھانا، ادھر ہی باورچی خانے میں رکھا تھا، اماں نے دیا آپ کو دے آؤں۔ پپو سے کہا بھی تھا کہ ایسا نہ کیا کریں، اب اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ روز روز کھانا آپ کے گھر سے آئے۔ بھابی جی آپ کا اور ہمارا گھر 2 الگ تھوڑی ہے، جو ہمارے درمیان تیرا میرا اماں کہہ رہی ہیں کہ شادی تک ہر روز کھانا اکٹھا ہی پکا کرے گا، آپ کو گھر پہ الگ سے چولہا جلانے کی ضرورت نہیں۔ ان کو سمجھائے نا ابو۔ فارس کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی پہلی بات بھول کر ابو سے بولی، ابو یہ فارس تو آنٹیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ لڑ کر آیا ہے۔ اچھا آپ کو میں ہی نظر آیا، وہ آنٹیاں نظر نہیں آئی جنہوں نے شرمیلا سا سونا منڈا دیکھا نہیں شروع ہو جاتی ہیں، بادشاہی واپس نہیں جاتی، جان بوجھ کر چھیڑتی ہیں۔ میں کوئی ان کا ہم عمر ہوں؟ آج کے دور میں ہینڈسم ہونا بھی ایک عذاب ہے۔ اسی دوران اطلاعی گھنٹی بجی۔ فارس پتہ کرنے گیا، جگن پپو کی لائی بریانی لے کر کچن میں چلی گئی۔ پلیٹوں میں نکال کر مائکرو ویو میں گرم کرنے کے ارادے سے پہلی پلیٹ رکھ رہی تھی جب فارس نے کچن میں آ کر ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ جگن نے ہاتھ بڑھائے بغیر پوچھا یہ کیا ہے؟ کوئی آدمی دے کر گیا کہ یہ تاشفین صاحب نے بھیجا ہے۔ ان کی تو کال آنی تھی، یہ تو پکڑے ہو سکتا ہے یہی کال ہو۔ اس میں ہے کیا؟ پیسے ہیں۔ جگن پوری طرح متوجہ ہوگی۔ پیسے؟ ہاں پیکٹ سے تو لگ رہا ہے کافی بڑی رقم ہے۔ ہاں اندر ایک چٹ پر لکھا ہوا 4.5 لاکھ۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی ہوگی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تاشفین خود ہی آ کر بتا دے گا۔ آپ پکڑے تو صحیح، میں شاور لینے جا رہا ہوں۔ میں اس کا کیا کروں؟ ابو کو دے دو۔ ابو سنبھالنے والی رقم مجھے دیتے ہیں، پر چونکہ اب آپ گھر پر موجود ہوتی ہیں اس لیے اب سے یہ آپ کا ذمہ ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ پیسے کس نے دیے ہوں گے؟ رشوت لی ہونی ہے۔ فارس نے کہہ کر پیکٹ جگن کے ہاتھ پہ رکھا اور مسکراتا ہوا کچن سے نکل گیا، جبکہ باہر حسیب عرف شیبی اس کو گلا پھاڑ کر بلا رہا تھا۔ مرے ہوئے ہاتھوں سے اس نے وہ پیکٹ اٹھایا اور دالوں والے کیبنٹ میں بیگز کے نیچے چھپا دیا۔ کھانا گرم کر کے لگایا۔ عباس، فارس، حسیب جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، کھانا لگ گیا۔ ابو آپ کے لیے کیا نکالوں؟ نہیں بیٹی میں اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گا، رات میں دوا لینی ہوتی ہے، جس سے پہلے کچھ کھانا ضروری ہے۔ کھانا رات کو ہی کھاؤں گا، ابھی تم بہن بھائی کھاؤ۔ مجھے تو بالکل بھوک نہیں ہے، نرگس نے بریانی کھلا دی تھی۔ حسیب تم اور بات شروع کرو، فارس بھی آ رہا ہے، میں تھکن محسوس کر رہی ہوں، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ آپا یہ بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ جا کر آرام کریں، کچھ چاہیے تو آواز دے دیجیے گا۔ نہیں فی الحال تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ دماغ میں جو بات اٹک گئی تھی میں سلسل وہی پریشان کیے جا رہی تھی، مگر تھکن کی وجہ سے آ کر بیڈ پر لیٹی تو ساتھ ہی نیند نے آ لیا۔ بشارت حسین اپنی مہنگی کار کی بیک سیٹ پر پورے کرف فر کے ساتھ براجمان تھا۔ آگے ڈرائیور کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ موجود تھا اور ایک گاڑی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی جس میں اسلحہ بردار موجود تھے۔ بشارت حسین کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں اس کمینے ایس پی کو کتے کی موت مرواؤں گا۔ اس کی اتنی جرت کہ اس نے میرے گھر پر چھاپا مارا، بلکہ پورا میڈیا ٹرائل کیا۔ ابھی میں خاموش اس لیے ہوں کیونکہ خبر ابھی تازہ ہے، تمام میڈیا کا دھیان اس طرف ہے، ہلکی سی بھی کارروائی کا سارا الزام ہماری طرف آنا ہے۔ میں انتظار میں ہوں، کچھ عرصہ گزر جائے پھر اب تب میں اپنا انتقام لوں گا۔ جتنی خفت کا سامنا مجھے کرنا پڑا اس سے کئی گنا زیادہ پریشانی اس کے حصے میں آئے گی۔ اس کا ڈرائیور متوجہ ہوتے ہوئے بولا، سر آگے پولیس کا ناکہ لگا ہوا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مطلب تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میرے منہ پر درج ہے کہ میں کوئی مجرم ہوں؟ نہیں سر میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر مجھے کیوں بتا رہے کہ آگے پولیس کا ناکہ؟ معافی چاہتا ہوں جناب۔ معافی کا بچہ۔ ڈرائیور شرمندہ سا ہو کر دوبارہ سامنے سڑک کی طرف جانب متوجہ ہو گیا۔ تمام گزرنے والی گاڑیوں کی کارروائی کے لیے روکا جاتا، ڈرائیور سے کاغذات دیکھنے کے بعد آگے جانے دیا جاتا، مگر جیسے بشارت حسین کی گاڑی آگئی، نہ جانے کیسے اس کی پچھلی گاڑی کے سامنے ایک پولیس موبائل آن رکی، جو یقیناً ایک سائٹ پر پارک تھی۔ ٹائمنگ دیکھ کر اس کی پوزیشن بدلی تھی۔ پچھلی کار کو سول وردی والے اہلکار مکھیوں کی طرح گھیر کر چاروں اسلحہ برداروں کے ہاتھ سے ہتھیار چھین کر وہ پولیس موبائل میں بھر کر اسی وقت وہاں سے لے گئے۔ 2 اہلکاروں نے بشارت حسین کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے نکالا، اس طرح وہ بآواز بلند گالیاں بک رہا تھا، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ مجھے کیوں بڑی گاڑی سے یوں جانوروں کی طرح کھینچ کر نکال رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، میں اپنے وکیل سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ تم لوگ ہو کون؟ بشارت حسین، شاہ رخ کے قتل کے الزام میں تمہارے خلاف ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ تم اپنے دفاع میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے، جو کچھ کہنا چاہو وہ عدالت میں جج کے سامنے کہنا۔ کون شاہ رخ؟ میں کسی شاہ رخ کو نہیں جانتا، یہ میرے خلاف سراسر سازش کی گئی ہے، مجھے بتایا جائے اس سب کے پیچھے کون ہے۔ تب اس کی نظر تاشفین پڑی تو منہ کا ذائقہ تک بدل گیا۔ کھلا چیلنج دیتے ہوئے بولا، تم لوگوں کی آنے والی نسلیں بھی پچھتائیں گی اس آدمی سے دشمنی پالی تھی۔ ایس پی تاشفین اسرار، میں اس ساری گنڈا گردی کی تمہیں بہت بری سزا دوں گا۔ بشارت حسین، جو گرستے ہیں وہ برستے نہیں، میری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں اپنا کام کروں، اگر میں اپنے کام کے ساتھ اپنے عوام کے حقوق کے لیے اتنا مخلص ہوں تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تمہارے پیچھے پڑ جاؤں تو 2 سیکنڈ کے لیے رک کر سوچنا ضرور کہ اگر کسی ذاتی بنیاد پر تمہارا مجھ سے واسطہ پڑ گیا تو تب میں کس حد تک جاؤں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے شوق وہ پالو جسے ہضم کر سکو، اس کو لے جاؤ۔
मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा एसपी, तुम तड़प तड़प कर मौत मांगेगा, तब भी फरिश्ते तुझे लेने नहीं आएंगे। तू मेरा खुदा नहीं है बशारत हुसैन, मेरा मालिक वो ऊपर वाले अर्श का मालिक है, और मांगता मैं फ़कत उसकी ज़ात से हूँ। बशारत पकता रहा। ताशफिन ऐसे बन गई जैसे कान में रुई डाली हो। सब सुनते हुए भी कोई रद्द-ए-अमल न दिखाया। बाकी अफराद को एहलकार ले गए, मगर बशारत हुसैन को ताशफिन खुद अपनी निगरानी में अलग गाड़ी में लेकर गया। 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से तमाम लोग गायब हो गए। किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। जाकर अंदर बताओ कि ताशफैन आया। इसने गाड़ी के राज में रोकी, मगर गाड़ी से बाहर नहीं निकला। चौकीदार ने उसको देखते गेट पार कर दिया, जिससे वो गाड़ी अंदर तो ले आया, मगर फिर भी वो गाड़ी से बाहर निकलने से पहले हारिस के घर में मौजूदगी की तस्दीक कर लेना चाहता था। मुलाजिम के हाथ पैगाम भेजकर इंतजार करता, तभी गेट पर हॉर्न हुआ। चौकीदार ने एक दफ़ा फिर गेट चौपट किया, खोला। दूसरी गाड़ी से निकलते चेहरे को देखकर ये बड़ी सी मुस्कुराहट समेत अपनी सीट छोड़कर बाहर आया। हारिस की बेटी वहाँ उसको देखते जैसे खिल उठी, बड़े चाचू का नारा मारती इसकी तरफ भागी। ताशफैन ने महा के लिए बाजू फैला और उसको थाम कर अपने साथ भेजा। बड़े चाचू, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप वाकई आए हुए हो। क्या दादा जान भी आए हैं? क्या बास चाचू भी आए हैं? एक सांस में इतने सवाल। ताशफैन ने उसकी पेशानी पर बूसा देते हुए कहा, बताए ना, और कौन कौन है? शहरी देखो तो कौन है? 2 साल शहरयार अपनी गवर्नेंस की उंगली थामे जांचती नजरों से ताशफैन को देख रहा था। शहरी, कम ऑन, आकर मिलो ना, ये बड़े चाचू हैं, वही जो हर दफ़ा हमारे इतने सारे तहरीफ लेकर आते हैं। शहरी फिर भी कोई खास मुतासिर नजर न आए। चाचू, इसको रहने दे, आप मेरे साथ अंदर चलें। 7 साल महा इसकी उंगली थाम कर इसको अंदर की जानिब खींच रही थी। लाजमा के बजाय अपनी भाभी को आते देखकर ताशफिन वहीं रुक गया। आते ही वो कड़कदार आवाज़ में बोली, महा, शहरियार, तुम अंदर जाओ। सदफ, आप बच्चों को यहाँ से ले जाएं। गवर्नेंस ने फौरी तौर पर हुक्म की बजाबरी करते हुए बच्चों को वहाँ से हटाना चाहा। शहरियार तो इसी तरह इसकी उंगली थामे चल पड़ा, मगर महा ने इनकार करते हुए कहा, मम्मी, कैन आई प्ले विद बड़े चाचू माय? महा, तुम्हारा होमवर्क का वक्त है, जाकर अपना होमवर्क ख़त्म करो। बट मम्मी, आई ऑलरेडी फिनिश माई होमवर्क। ताशफिन के लबों पर मजरूह सी मुस्कुराहट आई। गहरी सांस खींचते हुए महा के सामने पंजों के बल बैठा। बेटा, आप अपनी मम्मी की बात माना करो। दरअसल इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, जब आप अपने बाबा के साथ हमारे घर आओगे तब खूब खेलेंगे। चाचू, मम्मी कहती है कि जस्ट शट अप महा एंड गो विद सदफ। मैंने आपको क्या बताया हुआ है? अपने घर की बातें गैरों के सामने नहीं करते। मम्मी, चाचू गैर तो नहीं है, ही इज़ माई बाबाज ब्रदर। महा, आप जाओ, मुझे आपकी मम्मी से ज़रूरी बात करनी है। फिर आप अंदर आएंगे? इस दफ़ा तो नहीं, मगर अगली बार आऊँगा। महा ने एक दफ़ा माँ की धमकी देते चेहरे को देखा और मुँह लटकाकर सदफ के साथ चलेगी। बाय चाचू, टेल दादा जान एंड एवरीवन आई लव देम। ये तीर ताशफिन के सीने में लगा। इसने शहरयार को भी प्यार किया और नफरत से भरपूर नज़र से अलमास को नवाजा। बच्चे नज़रों से दूर हुए तो वो बोला, अपने शौहर को भेजो, मैं इसको मिलने आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है ताशफिन स्टार, मैं तुमसे बात करने को मरी जा रही हूँ जो हारिस की वजह खुद बाहर आई? मैं अपने 101 अहम काम छोड़कर तुम 2 टके के इंसान को ये बताने को आई हूँ कि हारिस घर पर नहीं है। ताशफिन के माथे पर शिकनों का जाल उभरा। मैं 2 दफ़ा इसके ऑफिस कॉल कर चुका हूँ, वहाँ नहीं जा रहा है, इसका मोबाइल भी बंद है। अलमास साहिबा, हारिस कहाँ है? तुम्हें तो बात करने की तमीज़ तक नहीं है। न जाने वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने अपने लाडो पली बहन की किस्मत तुमसे फोड़ने का सोचा था। आज तुम्हें देखकर पहला ख्याल यही है कि तुम किसी तरह भी जुगन के काबिल थे ही नहीं। मैंने अपने भाई के बारे में सवाल पूछा कि इस वक्त कहाँ है, बाकी के सब मुझे किसी और वक्त सुना लेना। वो अपनी बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में दुबई गया हुआ। कब गया था? 3 दिन पहले। वापस कब आ रहा है? जब इसका जीत चाहेगा। तुम्हें इससे क्या काम है? ओ, 1 मिनट, पैसे चाहिए? कितने की ज़रूरत है? मैं चेक काट देती हूँ। ताशफिन दूसरी जानिब देखते हुए बड़े तहम्मुल भरे अंदाज में बोला, मैं आज तक एक बात नहीं समझ सका हूँ, तुम्हें आखिर इतना गुरूर है किस बात का? इस दौलत का जो तुम्हारे बाप की है, उस बिज़नेस का जो तुम्हारे शौहर का है, उस हुस्न का जो अल्लाह की देन है। अक्लमंद लोग दूसरों की दी अनायत पर इतराते नहीं है, बल्कि शुक्रगुजार होते हैं कि चलो किसी की खातिर अल्लाह ने हमारे ऐप छुपा रखे हैं। तुम मेरे भाई की बीवी हो, इसलिए रिश्ता मेरी इज्जत के काबिल है, मगर तुम्हारा इखलाक इतना घटिया है कि मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे ख़ानदान का हिस्सा हो। इंसान के पास सिर्फ एक इखलाक ही तो अपना होता है, और तुम्हारे पास वो बिल्कुल नहीं है। आइंदा जुगन कर मेरे ताल्लुक पर ज़ुबान दराजी मत करना, बड़ी बुरी तरह पेश आऊँगा। गेट लॉस्ट, गेट आउट ऑफ माई हाउस। ब्लडी चीपस्टर, तुम्हारी औकात क्या है? हमारे टुकड़ों पर पले हो। मेरा शौहर तुम्हारी फीस भरता रहा है, अगर ना देता पैसे तो देखती तुम कैसे डिग्रियां लेकर आज हमारे बराबर खड़े होने की कोशिश करते। मैं ऐसी कमतर सोच का मालिक नहीं हूँ। किसी की बराबरी की कोशिश भी वो करे जिसको अपने असल से कोई एहसास कमतरी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने मिडिल क्लास होने पर फ़ख्र है। बाकी तुमसे जो होता कर लो। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अलमास को उसका तहम्मुल जहर की तरह डस रहा था। इसके बस में होता तो ताशफिन अपनी टांगों पर चलकर वापस न जा पाता। ओहो यार, ये कितने दफ़ा हो गया। किधर गया? कितने दफ़ा हो गया। जा रहे हो तो जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। मेरी बहन के लिए बड़े ऊंचे घर का रिश्ता आया हुआ है। बहुत जल्द तुम्हें इसकी तरफ से तलाक के पेपर मिल जाएंगे। ताशफिन का कहकर काफ़ी बुलंद था। तुम ये गेम हार गई हो। मेरी बीवी कभी भी मुझसे लहद की इख्तियार नहीं करेगी। जितने मर्जी बड़े घर का रिश्ता ले वो थूकेगी भी नहीं। इसको मेरे मोहल्ले की छोटी छोटी तंगलियों में रहते ख्वाम का फ्री होने वाले लोगों से बड़ी मोहब्बत है।
وہ ان کے درمیان جو مگن ہو کر رہ رہی ہے جیسے صدا سے انہی کا حصہ. جگن تاشفین کی بیوی ہے جس کو ساری دنیا کے مردوں میں صرف ایک تاشفین اسرار نامی شخص سے محبت ہے. تمہاری اہمیت میری اور میری بیوی کی زندگی میں فقط اتنی سی کہ آج بات تم نے چھیڑی تو میں نے بھی ذکر کر دیا, بٹ جگن تو اب بھی تمہیں نہ بتاتی وہ میرے گھر پہ رہ رہی ہے, اور یہ بات تم مت بھولنا. الماس کے چہرے پر بڑے بڑے الفاظ میں درج تھا کہ اس کو بہت بڑا شوق پہنچا ہے. تاشفین تو چلا گیا مگر الماس کے گرد ایک آگ جل اٹھی تھی. وہ جیسے کانٹوں پر چلتی اندر آئی. کانپتے ہاتھوں سے اس نے کارڈلیس اٹھا کر اپنے باپ کا نمبر ملایا. ڈیڈی کیا آپ کو علم ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے؟ الماس کیا ہوا ہے؟ ڈیڈی جگن نے ہماری ناک کٹوا دی, ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ ہمیں بتائے بغیر جا کر اس کمتر انسان کا گھر بسا رہی ہے جس سے بہتر ہمارے ملازم ہے. کم از کم وہ یہ تو جانتے کہ وہ اپنے مقام میں رہ کر اب بڑے آدمی سے کیسے بات کرنی ہے. الماس کام ڈاؤن, یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر تم یوں ہائپر ہو کر اپنا موڈ خراب کرو. انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو ٹھنڈا کرنا چاہا مگر اس مقام سے بہت آگے آ گئی ہوئی تھی. ڈیڈی کیا آپ بھی پہلے سے جانتے تھے؟ الماس نے چھترانی کمیاں بس, ڈیڈی نے پہلے چتر مارے ہوندے نا تے اج الماس سے سدھری ہوندی. وہ ایک دفعہ جانا چاہتی تھی. اس نے اپنے باس کے مشورے پر یہ فیصلہ کیا. ڈیڈی مجھے لگتا ہے جیسے میری تو آپ کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. میری بہن نے مجھے مکھن سے بال کی طرح نکال کر ایک طرف کر دیا. وہ تاشفین میرے منہ پر تھپڑ مار کر گیا کہ تمہاری بہن تو میرے گھر پہ ہے, ہماری کیا عزت بچی ڈیڈی؟ وہ جگن کو چھوڑ کر گیا تھا. جگن اس کو چھوڑ کر نہیں آئی تھی جو یہ چپکے سے اس کے پیچھے چل پڑی. کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ کیا جگن کے اندر ذرا سا بھی احساس نہیں؟ وہ کم ظرف انسان سدا مجھے تانا دے گا کہ تمہاری میری بہن سے رہا نہ کیا اور اتنی بےزتی کے بعد خود ہی شوہر کے پیچھے چلی گئی. کاش ڈیڈی, کاش آپ کی چھوٹی بیٹی کو نام کی ہی کوئی عقل ہوتی تو وہ یہ نہ کرتی. ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سوسائٹی میں ہماری کتنی سبکی ہوگی. آپ اس کو فون کریں کہ وہ ابھی کے ابھی گھر واپس آئے. یہ شخص کسی بھی طرح سے جگن کے لائق نہیں. ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ڈیڈی. ہمیں جگن کا رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرنا چاہیے تھا. مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا جگن نے یہ کیا کیوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی طرح سے تاشفین نے اس کو اپنے گھر آنے کے لیے پریشرائز کیا. الماس بیٹی تم ذرا سٹریس مت لو, وہ اپنی مرضی سے گئی ہے. آخری فیصلہ لینے سے پہلے وہ ایک دفعہ تاشفین کو آزمانا چاہتی تھی. اس کا دماغ تو میں ٹھکانے لگاؤں گی. کیا ہم مر گئے تھے؟ پوچھ نہیں سکتی تھی. الماس نے دل کی بھڑاس نکال کر فون تو بند کر دیا مگر اس کا سکون بحال نہیں ہوا تھا. اس کو ہر حال میں جگن کو وہاں سے نکالنا تھا. الماس کو تو سوچ سوچ کر گھن آ رہی تھی کہ آخر جگن وہاں پر رہ کیسے رہی تھی. سوچ کا فرق ہے, بہن اسی کی ہے, لیکن سوچ کا فرق ہے. ہر کوئی الماس کی طرح پیڑا تو نہیں نہ ہوندا کوڑ دل دا. کیا تم اس قافلے کا حصہ تھے جس میں 5 پولیس گاڑیاں بشارت حسین کو پکڑنے میں استعمال ہوئی ہیں؟ کوئی شک؟ آپ کا بیٹا سب سے آگے تھا. کیا تم سائٹ پر رہ کے یہ ساری کاروائیاں نہیں کروا سکتے؟ آپ بخصوصاً مجھے بزدل بنا کر ہی راضی ہیں. برخوردار مسلط بھی کسی شے کا نام ہے. میں ایسے کیسز میں ہر مسلط بلائے طاق رکھتا ہوں. کیا اس کو سزا بھی ہوگی یا کچھ دن جیل کاٹ کر باہر آ جائے گا؟ ایف آئی آر ٹھیک کٹی ہوئی ہے. اس کے خلاف گواہ موجود ہے. انشاءاللہ لواحقین کو انصاف ضرور ملے گا. مگر میڈیا بشارت حسین کے بھائی اور بیٹوں کا کہنا ہے کہ تاشفین نے نہ جانے بشارت حسین کے ساتھ کیا بیر پالا ہوا ہے. وہ جان بوجھ کر اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ابو جی کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے. ان کو ان کا کام کرنے دے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا اتنے دن گھر نہ آنے کی وجہ یہ کیس ہے؟ ہاں جی, مجھے اس کے وارنٹ نکلوانے کے لیے بہت احتیاط سے کام لینا تھا. اس کے نمائندوں کو بھنک بھی پڑ جاتی, انہوں نے اس کو الرٹ کر دینا تھا. اور اس کا کیا, ملک سے باہر نکل جاتا. اللہ کا شکر ہے یہ ہماری حراست میں آیا. انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک کامیابی سے نوازیں گے. انشاءاللہ. نرگس کی شادی میں چند ہی دن رہ گیا. سگرا کی طرف چکر لگا لو, پوچھنا کہ ہمارے لائق کیا خدمت ہے. جی ضرور پوچھتا ہوں. انہوں نے منع کر دیا کر دینا. میرا خیال ہے کہ آپ پھپھی کو کیش دے دیں, آگے جو ان کی مرضی. جگن بیٹی سے مشورہ کر لوں گا, جیسے وہ کہے گی ویسے کر لیں گے. بھابھی نے نرگس کو 3 جوڑے دلوائے. پپو کی بری میں بھی 2 جوڑے دیے. حسیب بظاہر کتاب پر جھکا ہوا تھا مگر معلومات دے دی. تاشفین نے صوفے کی بیک پر سر رکھ کر آنکھیں موندی ہوئی تھی. پہلے سر اٹھایا پھر نیمبا آنکھوں سے چھوٹے بھائی کو دیکھا. حسیب یار ایک کپ چائے تو پلاؤ. اچھا بھائی, خالی چائے یا ساتھ کچھ لاؤں؟ نہیں یار خالی چائے ہی لاؤ. اچھا یاد ہے ابو, آج اسد کے بیٹے کی سالگرہ, میں خاص اس لیے آج گھر آیا ہوں. اس کی خاص تاکید ہے کہ آپ سب شامل ہو. تاشفین کی بات پر چاروں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا. سب سے پہلے اسرار احمد بولے, میں تو نہیں جا رہا, البتہ تم لوگ ضرور جاؤ. میری کل اہم اسائنمنٹ جمع ہونی ہے جس پر ابھی بہت کام ہونے والا ہے, لہٰذا میری طرف سے اسد بھائی کو معذرت کر لیجیے گا. تاشفین نے فارس کو سوالی نظروں سے دیکھا جس پر نفی میں سے گردن ہلانے لگا. آج میرے پپو کی ڈھولکی رکھی جانی ہے. میرے علاوہ وہاں ٹپے گانے والا اور ہے کون؟ اس لیے اپن تو ادھر ہی جائے گا. پکی بات ہے, پپو کی ڈھولکی بجانے جانا ہے؟ تاشفین کے سوال سے زیادہ مسکراتی نظروں نے فارس کو پتنگے لگائے تھے. او ایس پی صاحب, یہ مشکوک نظر گھر سے باہر چھوڑ کر آیا کرو. میں ایک شریف آدمی ہوں. تاشفین کا کہکہ جاندار تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا, بیٹا تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو شریف ہی رہے, ورنہ مجھے تو تم جانتے ہی ہو. ہاں جی حضور, کیسے بھول سکنا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ جان بوجھ کر بہانے بنا رہے تاکہ سالگرہ پہ میرے ساتھ نہ جانا پڑے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جس کے لیے آپ لوگ یہ سارا ماحول بنا رہے ہیں وہ بھی جاتی ہے, اس کو بھی عین وقت پر کام یاد آ جاتا ہے. اسرار احمد دھیمے سے مسکرائے. حسیب چائے لاؤ, میں جب تک شاور لے لوں. نیند تو بہت آ رہی ہے, مگر سو گیا تو فنکشن مس ہو جائے گا, اور میں نے وعدہ کیا ہوا کہ ضرور آؤں گا. تاشفین اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. عباس منہ بسوڑتے ہوئے بولا, مجھ سے تو بڑے بھائی نے پوچھا ہی نہیں.
موٹے تو میرے ساتھ ڈھولکی پر جائے گا، مجھے سالگرہ پر جانا ہے، وہاں کیک ملے گا۔ مر جا پیٹو انسان، میں تجھے خوشاب بیکری سے 3 پاؤنڈ والا کیک لا کر دیتا ہوں، کھاتے رہنا جب تک دل نہ بھرے، اور پھر بھی بچ جائے اس کو پیٹ پر باندھ دینا۔ ابو جی دیکھ لیں حسیب سونڈی پھر سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ ہاں تو تم مت شودے لوگوں جیسی باتیں کرو، کیک کھانے جانا جیسے تم نے زندگی میں پہلے کبھی کیک نہیں دیکھا۔ حسیب نے ایک دفعہ پھر اس کو چپ کروا دیا، جس پر اس نے احتجاج کیا۔ میں اپنے ابو سے بات کر رہا ہوں، تم بیچ میں مت بولو۔ کیوں نہ بولوں؟ کیا میں نے قیامت کے دن اللہ کو منہ نہیں دکھانا کہ میاں بیوی کو اکیلے کسی پارٹی میں جانے کا موقع ملا تو حسیب اسرار تم نے کباب کے ساتھ ہڈی کو کیوں جانے دیا؟ بتاؤ کیا جواب دوں گا؟ اچھا تو اس لیے آپ نے ابو نے جانے سے منع کیا، تو مجھے بھی بتا دیتے، کاش کبھی تم اپنی کھوپڑی میں رکھے گودے کو بھی استعمال میں لے آیا کرو۔ ویسے جگر ناپا کے بڑے چہیتے بنتے ہوں وہ تو میں ہوں۔ یہ پہاڑ سا منہ اور مسور کی دال، فارس بھائی چنے کی دال بول لیا کرو کیونکہ مجھے مسور کی دال اتنی خاص پسند نہیں۔ میں کیا کوئی فرمائشی پروگرام چلا رہا ہوں؟ پھر آج ڈھولکی پر کون سا گیت سنا رہے ہو؟ ہے لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا، حال میں ہنسی کے فوارے چھوٹ گئے۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی چن کر اندر آ رہی تھی۔ اسی روشنی میں اس نے جگن کو وجود کو محسوس کیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ جگن کی آنکھیں ابھی بند تھی مگر وہ خوشبو سے جان گئی کہ تاشفین کمرے میں موجود ہے۔ وہ اپنی ناک اس کے گال پر رگڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے باہر بیٹھے انتظار کر رہا ہوں، اب اٹھتی ہو مگر تمہاری نیند ہے کہ بری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا، کیا باہر اندھیرا ہو چکا ہے؟ بظاہر تو اندھیرا ہے مگر مجھے تو ہر طرف روشنی روشنی نظر آ رہی ہے۔ تاشفین کا خوشگوار موڈ جگن کے ماتھے پر ہتھوڑے کی طرح ہاں لگا۔ میں اندر سے مر سی گئی ہوں اور اس کو ہری ہری سوجے دوگلا پہلو بدلتے ہوئے جتایا۔ ہاں جب انسان مصنوعی روشنی کا عادی ہے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے، روشنی اصلی ہے یا نہیں، اس کو تو بس روشنی نظر آتی ہے، پھر چاہے وہ بظاہر نظر آنے والی روشنی اندر نگل جانے والا اندھیرا ہی کیوں نہ ہو۔ واہ واہ کیا فلسفہ کہاں جا رہی ہو؟ 5 بجے کی سوئی ہوئی ہوں، اب باہر دیکھنے جا رہی ہوں، دنیا ویسی ہے یہ بدل گئی۔ بیڈ سے نکلے ہی سب سے پہلے اس نے بتی جلائی، کمرہ روشنی میں نہا گیا اور سب سے خوبصورت منظر بیڈ پر لیٹا تاشفین کا وجود تھا۔ وہ کتنے بل آنکھیں جھپکے بغیر اس کو دیکھے گئی۔ دوسری طرف وہ آنکھوں میں دل لیے اس کے سراپے کی بلائے لے رہا تھا۔ باب کٹ پہلے سے بڑا ہو گیا تھا جسے زیادہ وقت پونی میں قید کر کے رکھتی تھی، پھر بھی ہلکی سرخ لٹیں شرارت سے پاس نہ آتی، اس کے چہرے کو حالے میں لیے رکھتی۔ ہلکے سبز اور سکین امتزاج کے کرتا ٹراؤزر میں وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ تاشفین کے نیچے تھا جسے کھینچ کر نکالنا چاہا۔ وہ بروقت اٹھتا تو یقیناً دوپٹے کا کام تمام ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے جیسے تمہاری نیند ابھی بھی پوری نہیں ہوئی، پر مجبوری تھی اس لیے تمہیں اٹھا دیا۔ تیار ہو جاؤ، ہم ایک بچے کی سالگرہ پر جا رہے ہیں، میرے کپڑے نکال دو میں شاور لے لوں۔ اتنا کہہ کر وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ وہ کچھ منٹ بعد وہاں کھڑی ہو کر خود سے لڑتی رہی، نہیں دوں گی میں اس کو کپڑے، خود نکال لے، کیا میں اس کی نوکر لگی ہوئی ہوں؟ ساتھ ساتھ کپڑے بھی نکال لی تھی۔ پہلے شلوار سوٹ والا ہینگر نکالا، پھر نیلے ٹراؤزر پر نظر پڑی تو سوچا یہ ٹھیک رہے گا یا وہ۔ ہینگر یوں ہی ہاتھ میں لیے واش روم کے دروازے کی جانب پلٹی اور تاشفین کو اپنی جانب دیکھتا پایا، وہی رک گئی۔ وہ یہ پوچھنا تھا شلوار سوٹ دوں یا ٹراؤزر؟ شمائلہ باجی کو کئی دفعہ کہتے سنا جب حمزہ بہت رو رہا ہوتا تو وہ کہتی کچی نیند سے اٹھا اس لیے موڈ ٹھیک نہیں۔ ابھی تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ میت ٹھیک ہی ہے، تم ابھی تک نیند میں ہو، تم واپس سو جاؤ۔ بہت دیر نیند میں رہی ہوں مگر اب نہیں، اب جاگی ہوں، کون سے کپڑے لینے ہیں؟ تاشفین کا جواب دروازے پر ہونے والی دستک نے روک دیا۔ بھائی چائے بن گئی ہے، حسیب کی آواز پر اس نے جواب دیا۔ اندر آؤ۔ حسیب اندر آ کے ہاتھ میں چھوٹی پلیٹ تھام رکھی تھی جس پہ چائے کا بھاپ اڑا تھا، کپ تھرا تھا۔ یہ چائے جگن کو دے دو، اس وقت مجھ سے زیادہ اس کو چائے کی ضرورت ہے۔ ابھی وہ 2 کپ چائے حسیب جو کہنے چاہ رہا تھا درمیان میں رہ گیا کیونکہ جگن نے ہاتھ میں پکڑا ہینگر تاشفین کے بازو پر رکھا اور حسیب کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر بیڈ پر ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ کر ایک بڑا سا سپ لینے جا رہی تھی جب تاشفین نے پھرتی سے آگے بڑھ کر کپ اس کے لبوں سے دور کر دیا۔ بھاپ بتا رہی ہے چائے بھی بہت گرم ہے، لب جل جاتے، یہاں دل جل کر خاک ہوا پڑے، صاحب کو لبوں کی پڑی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کو یکٹک دیکھے جا رہا تھا، بڑبڑاہٹ میں صرف ہونٹ ہلتے دیکھے مگر لفظوں کی سمجھ دونوں بھائیوں کو نہیں آئی۔ حسیب بیچارہ ایک دفعہ بھائی کو دیکھتا، پھر بھابھی پر نگاہ ڈالتا جو کپ ہاتھوں میں لیے سنجیدہ چہرے کے ساتھ فرش پر انلکھی تحریر پڑھ رہی تھی۔ حسیب جاؤ۔ جی اچھا، کیا چائے کا ایک اور کپ لاؤں؟ نہیں رہنے دو۔ حسیب نے فٹ کمرے کی قید سے نکل کر لمبی سانس کھینچی۔ لگتا ہے لڑائی کا ماحول بن رہا ہے، مگر آپا کو ہوا کیا ہے؟ او یار یہ تو جب میرا ہاتھ بجتا ہے نا تو میرا دل کرتا میں بلا انگوٹھے نوں نا کچھ نہ کہاں یار، میرے دوبارہ اسپیئر پارٹ بھی نہیں لبنا۔ پھر کیا ہاتھ بجتا ہے، انگوٹھا ہی ہے نا۔ ادھر کیا بیچارہ سین میرا، لڑائی ہون لگی سی تاشفین دی تیوری آئے اللہ جی کدھر گیا۔ جگن کیا بات ہے؟ تاشفین کے نہ صرف چہرے پر نرمی تھی بلکہ آواز بھی بڑھا کے نرم۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے، کہاں، کس کو، یہاں اس گھر میں اور تمہیں؟
مجھے تو کچھ نہیں ہوا, ہٹی کٹی تو بیٹھی ہوں. ہاں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے, پر تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے, تمہارا رویہ نارمل نہیں ہے, اس کی وجہ جاننا چاہ رہا ہوں. کیا ہوا میرے رویے کو؟ آخر میں نے ایس پی صاحب کو کون سا تیر مار دیا؟ میرا نام تاشفین ہے, جیسے میں جانتی نہیں ہوں. پھر ایس پی کہہ کر کی بات کی. میری مرضی. کیا میرا گھر آنا اچھا نہیں لگا؟ آپ کو اپنا گھر آئیں جائیں, مجھے کیا تکلیف؟ جگن میری طرف دیکھ کر بات کرو. یہ شکل زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتی ہوں. تاشفین تھم گیا. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے, اور بجم سے جائی کھیلنے کا نہ وقت ہے نہ ہی موڈ. جلدی بولو کیا ہوا؟ ایک دم سے میں دل سے اتر نہیں سکتا. اتر گئے ہو. کچھ لمحات میں اس کو دیکھتا رہا جو مسلسل چائے کو گھورے جا رہی تھی. میں نہیں مانتا. پہلے یہ بتاؤ اس تبدیلی کی وجہ کیا بنی ہے؟ جب انسان کے کرتوت ایسے ہوں تو وہاں اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کس کے کرتوت؟ میرے؟ نہیں آپ تو دودھ کے دھلے ہیں, میں تو اپنی بات کر رہی ہوں. تم مجھے کچھ بتا رہی ہو, میں باہر جا کر گھر کے دوسرے افراد سے پوچھوں. میرے پاس بتانے والی کوئی وجہ نہیں ہے. مجھے ڈیڈی کی یاد آ رہی ہے, میں کچھ دنوں کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں. ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے, تم اپنی فیملی کے لیے اداس ہو. چلو تیار ہو جاؤ, میں لے جاتا ہوں. کتنے دن رکنا چاہتی ہو؟ بڑے خوش ہوئے ہو نا کہ چلو سر پر آ کے سوار ہو گئی تھی, اب جا رہی ہے, جان چھوٹ جائے گی. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ایک مکار انسان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے زندگی بسر کرنے کا. کیا تمہارا دماغ چل گیا؟ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ ہاں میرا دماغ چل گیا. میں تمہیں کیا سمجھی اور تم کیا نکلے؟ بیوی سے پیسے لیتے وقت انا اور خودداری آڑے آتی ہے, اور لوگوں سے رشوت کے نام پر حلام لیتے وقت شرم نہیں آتی؟ تاشفین کی کنپٹی کی نس مسلسل تھرک رہی تھی. اپنے اندر اٹھتے ابال کو کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس بھر کر تحمل سے گویا ہوا. پچھلے ایک ہفتے سے مجھ پر کام کا بہت اسٹریس رہا ہے. کتنے دنوں کے بعد آج گھر رہا ہوں. تمہیں کوئی احساس ہے؟ اس وقت مجھے تھکاوٹ بھی, اور کسی سے وعدہ کر کے آؤں کہ اس کے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب میں شامل ہوں گا. تمہاری کسی بات کا مجھے نہ سر سمجھ آ رہا نہ پیر. آسان لفظوں میں اگر بتا سکتی ہو تو احسان کرو, میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ تم نے میرا اعتماد توڑا ہے. مجھے تم پر بہت مان تھا. لوگ جو کہتے ہیں کہ تم بہت ایماندار اور انصاف پسند آفیسر ہو, سب جھوٹ ہے. تو سچ کیا ہے؟ سچ یہ کہ تم بھی ہزاروں پولیس والوں کی طرح عام سے چھوٹے کردار کے مالک آدمی ہو. وہ تم سے بہتر ہے. کم از کم اپنے ایپ چھپاتے نہیں. رشوت لیتے تو سرے عام لیتے ہیں. 1-2 ہزار یا چند سو لے کر بدنام ہوتے ہیں. تم نے اس دن سچ کہا تھا, بڑی مچھلیاں زیادہ خطرناک ہے جو لاکھوں کھاتے اور ظاہر بھی نہیں کرتے. تاشفین کی ہمت جواب دے رہی تھی. کیا میں نے رشوت لی ہے؟ تو کیا نہیں لی؟ میری طرف دیکھ کر بات کرو. جگن نے کپ سائڈ میز پر رکھ دیا کیونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. میں کچھ بکواس کروں, اگر یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میں اس وقت کچھ بہت الٹا کر دوں تو میری طرف دیکھ کر جواب دو. کس نے کہا میں نے رشوت لی ہے؟ تاشفین کی آواز میں غصے کی زیادتی نے اس کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا. وہ دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے ایک دم سنجیدہ کھڑا خطرناک لگ رہا تھا. پلکوں کی پاڑ اٹھی اور تاشفین نے اپنے دل کو چھڑک کر خاموش کروایا. ڈبڈبائی سرخ ہوتی آنکھیں جن میں شکوہ ہی شکوہ تھا. اگر رشوت نہیں تو آج جو آدمی رقم دے کر گیا وہ کیا ہے؟ تمہارے تو مالی حالات اتنے اچھے نہیں جا رہے, تو اب ایک دم سے 4 لاکھ کہاں سے آ گیا؟ تاشفین کا جی چاہا سر پیٹ لے. اتنی سی بات پر تم نے یہ سارا فساد پیدا کیا ہوا ہے. تمہارے لیے تو اتنی سی بات ہی ہوگی مگر میرے لیے نہیں ہے. کیا تم سوئی بھی تھی جب میں نے تمہیں بتایا کہ میں نے اسد کے حوالے سے بینک سے قرضہ نکلوایا؟ 2-3 سیکنڈ لگے مگر جگن نے جب ساری بات سمجھ لی تو جی چاہا چلو بھر پانی ہو اور بس وہ ہو. اس دفعہ جب جگن نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی بلی کا بچہ موت کے ڈر سے سامنے بپھرے کھڑے شیر کو دیکھتا ہے جس کا ڈر ہو وہ کسی بھی پل دھاڑ دے گا. وہ اصل میں ایک دم سے میرے دماغ نے کام نہیں کیا, ورنہ مجھے یاد ہے تم نے قرضے کا بتایا تھا. مرتے مرتے فکرہ مکمل کیا مگر تاشفین نے کوئی جواب نہیں دیا. کمرے کے دروازے کی جانب بڑا اور اگلے پل غائب ہو گیا. جگن نے اپنی پیشانی پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ماری. آئے ہائے جگن, یہ کیا کر دیا؟ کیا کیا بول دیا؟ ہائے اللہ, میں نے اس کو مکار بول دیا. یہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا. اتنی اس کی لمبی ناک ہے اور میں نے اسی ناک کو ہی نشانہ بنا دی. میری واقعی عقل ماری گئی تھی. دروازے سے باہر جہاں کا حال خالی پڑا ہوا تھا. یقیناً جگن اور تاشفین کی لڑائی ہوتے دیکھ کر سب جان بوجھ کر غائب ہوئے تھے. مریل سے چال چلتی اسرار احمد کے کمرے تک آئی. دستک دے کر آواز لگی, ابو جی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں بیٹی, آ جاؤ. وہ شرمندہ سی اندر آئی. اسرار احمد کے چہرے پر وہی سدا رہنے والی پرشفقت نرم مسکراہٹ تھی. ابو جی مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو کیا ہوا بیٹی, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, وہ انسان ہی کیا جو خطا نہ کرے. پر ابو جی اگر میری غلطی معاف نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اور میں نے تو بہت بری زبان استعمال کیا, کوئی حد لحاظ رکھا ہی نہیں. بیٹی غصے میں انسان کی عقل سلب ہو جاتی ہے, اور مجھے تو ایک چیز نے بہت خوشی دی ہے. وہ کیا ابو؟ میرا بیٹا اگر اصول پسند ہے تو بیٹی اللہ نے مجھے اس سے بڑھ کر تقوی والی دی ہے. جس کو لگا شوہر کچھ غلط کر رہا تو آنکھیں بند کر لینے کی بجائے وہیں اس کی کھنچائی کر دی ہے. مگر ابو ادھر تو سب الٹ ہو گیا. ابو غصے میں نہ جانے کیا نکل گئے, نہ کھانے کا پوچھا مجھ سے, انہوں نے اتنی دفعہ کپڑے مانگے, بیٹھ گئے حساب برابر کرنے. اب کیا ہوگا؟ بات کرتے کرتے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے. یہی سوچ کر جان نکلی جا رہی تھی کہ تاشفین کا دل دکھا دیا. اس نے کہا جانا, اوپر چھت پر گیا. اچھا تازہ ہوا میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو نیچے آ جائے گا. تم پریشان نہ ہو, اس کی اتنی جرت کہ میری بیٹی سے خفا. فارس نے نکالتا اور بولا کہ آپ کی ہنستی بنستی زندگی میں آگ میرے کہنے لگائی. کیا میں واقعی پپا کٹنی ہوں؟ بتاؤ میری پیاری آپا, میں نے تو تمہیں چھیڑنے کو بول دیا رشوت, اور آپ نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا. نئی شک کا ناگ میرے اپنے دماغ میں اٹھا تھا, اس لیے عقل ماری گئی. یعنی جو ہوا اس میں میرا کوئی حصہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں. یعنی پھر میں جو خواہ خواہ گلٹی سا فیل کر رہا ہوں, اس احساس کا سر یہیں کچل دوں؟ ہاں میرے باپ, ہاں میری جان پہ بنی, اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے. ہمارے ہوتے ہوئے آپ ٹینشن لیں تو لعنت ہے ہمارے ہونے پر. آپ کے سرتاج اوپر منڈیر کے پاس کھڑے ہو کر پچھلی گراؤنڈ میں کھیلے جانے والی کرکٹ گیم لائیو دیکھ رہے ہیں.
آپ چلے میں ٹھنڈا ٹھاٹ دودھ سوڈا بنا کر لاتا ہوں. جیسے بھائی نے ٹھنڈے محلول کا گھونٹ بھرنا ہے اندر سے آواز آنی ہے شش. جیسے گرم کالے توے پر پانی کے چھینٹے پڑے تو آواز آتی ہے. کیا تم میرے شوہر کو کالا توا بول رہے ہو؟ توبہ جی توبہ، میری اتنی جرت. ویسے بھی وہ تو پریشر کوکر ہیں جو اوپر کھڑا بھاپ چھوڑ رہا ہے. اب اگر اس نے تاشفین کے لیے کوئی الٹا لفظ استعمال کیا تو میں نے بس جوتا اتار لینا ہے. اسرار احمد ہنستے ہوئے بولے بیٹی جوتے تو یہ ایک دن میں نہ جانے کتنے کھاتا ہے، پر ہے بڑا ڈھیٹ. اس کی صحت پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. دیکھیں جی آج ثابت ہوا بڑے بڑے آدمی بھی بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتے ہیں. اچھا ہے جب میں ابھی اس سے خود کو بیزتی پروف بنا رہا ہوں. جگن اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس کو پیچھے اس کے مارنے کے لیے بھاگی، مگر وہ ایک پل میں لمبی ٹانگوں کا استعمال کرتا ہے اس کی پہنچ سے دور ہو گیا. وہ منہ بسوڑتی واپس آئی. اب معافی کیسے مانگوں؟ معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسد نے تم لوگوں کو بلایا ہوا، لیٹ ہو رہے ہو، جا کر تیار ہو جاؤ. تاشفین کی خبر میں لے لیتا ہوں. میرا نہیں خیال وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا. ایسے نہیں سوچتے؟ جاؤ شاباش تیار ہو جاؤ. کیا اور کوئی نہیں جائے گا؟ حسیب اپنے دوست کی طرف گیا. عباس بھی اس کے ساتھ ہے. فارس ڈھولکی پر انوائٹر رہا. میں کب کہیں جاتا ہوں. اچھا آپ کہہ جاتے تیار ہو جاتی. اگر انہوں نے ساتھ نہ لے جا کر بےزتی کر دی تب بھی کوئی بات نہیں، بلکہ حساب برابر ہو جائے گا. اسرار احمد نے مسکراتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ اوپر بلند کیا. جگن نے سر پر آنچل ڈال کے سر آگے چکایا. انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی. اللہ تم دونوں کو سدا خوشیوں سے نوازے. وہ نم آنکھوں سے اپنے کمرے میں آگئی. نرگس کی شادی کے لیے ایک فراک خریدا تھا، وہی پہننے کا ارادہ کر لیا. آف وائٹ رنگ کا فل لینتھ بڑے گھیر والا نیٹ کا فراک، فل بازو جس کے آگے موٹی نیٹ لگی ہوئی تھی. سفیدی دوپٹہ 3 انچ کی ہیل چوڑیدہ پاجامے کو نمایاں کر رہی تھی. دل لگا کر میک اپ کیا مگر لک ساری نیچرل رکھی. آنکھوں کو اچھی طرح ہائی لائٹ کیا. تیاری مکمل کرنے کے بعد آئینے میں دیکھے بغیر بھی پہچانتی گلیمر میگزین کی ماڈل والا میک اپ کیا. نقلی پلکیں اس کی آنکھوں کو مزید قاتل بنا رہی تھی. اس دوران تاشفین نے فارس کے ذریعے اپنا لباس منگوا لیا. جگن نے اس دفعہ اپنی مرضی کی کریم کلر کا گرمیوں والا ڈریس ٹراؤزر اور جیکٹ کے ساتھ میں ہلکی اسکائی کلر کی شرٹ بھیج دی. براؤن جوتے دیے. ابا بھائی کہہ رہا ہے دیر ہو رہی ہے جلدی آئیں. ہاں بس آ گئی. اس نے جلدی میں کانوں میں سلور سٹرڈز ڈالے اور اپنا 3 گز نیٹ کا دوپٹہ سنبھالتی باہر نکل آئی. وہ بیرونی دہلیز کے پاس انتظار میں کھڑا تھا. جگن کے قدموں کی رفتار تقریباً تھم گئی. دھڑکن بھی. تاشفین نے شیو نہیں کی تھی. ہلکی سی بڑی داڑھی، چہرے پر غضب کی سنجیدگی. وہ یہ فیصلہ نہ کر پائی کہ آیا کریم 2 پیس ڈریس سوٹ نے تاشفین کی شخصیت کو 4 چاند لگائے تھے یا تاشفین نے ایک عام سے سوٹ کو پہن کر خاص بنا دیا. وہ محسوس کر چکا تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر ڈے ڈریمنگ میں چلی گیا. وہ تعصب سے سر ہلاتا باہر کو نکل گیا. 2 سیکنڈ کے فاصلے پر اس نے بھی تقلید میں قدم اٹھائے. فارس شرارتی مسکراہٹ سمیت خدا حافظ بولا. جگن اس کو وارن کرتی باہر نکلی. گلی میں اندھیرا تھا اور وہ وہیں کھڑا تھا جس سے وہ سمجھی گاڑی تک پہنچ چکا ہوگا. جانتا تھا اونچی نیچی گلی میں اندھیرے کے دوران چلنے میں دشواری پیش آتی ہے، اس لیے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. جگن نے جھجکتے ہوئے مگر اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ اب بھی غصے میں لگ رہا تھا. گاڑی گلی کے سامنے پارک تھی، اس کے لیے دروازہ کھولا. جب وہ بیٹھ گئی تو اس کا دروازہ بند کرتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا. جیسے گاڑی بازار سے نکل کر سڑک پر فراٹے بھرنے لگی، جگن کے پیٹ میں تتلیاں اڑنا شروع ہو گئی. تاشفین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں زور سے گلا صاف کیا مگر دوسری جانب کچھ نوٹس نہ لیا گیا. جگن نے پھر ہمت کی. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. یوں لگا جیسے خود کلامی کی ہو کیونکہ دوسرے فرد کے کان پر تو جون تک نہیں رینگی تھی. تاشفین میں شرمندہ ہوں. تاشفین نے کہا کچھ نہیں، بس گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی. جگن نے اس کی جانب رخ کر کے سیٹ پر ترچھی ہو کر بیٹھ گئی. تمہاری خاطر اتنا میک اپ کر کے آئی، کم از کم ایک نظر دیکھ تو لو. ہمیں کوئی رد عمل نہ ملا. تاشفین پلیز. بولا تو ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں. میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی تھی. مجھے بہت سب نہیں بولنا چاہیے تھا. تم نے بات بتائی آخر میں، مگر اپنے عجیب و غریب رویے سے پہلے جو مجھے اتنی ذہنی پریشانی دی وہ ٹھیک نہیں تھا. اس لیے تو معذرت کر رہی ہوں. آئندہ اگر دماغ میں کوئی فطور آئے تو سارا پاکستان گھمانے کے بجائے سیدھے پوچھ لیا کرو. غصے میں تو تم انتہائی خطرناک عورت ہو. اگلے انسان کو اس پوائنٹ پر پہنچا دیتی ہو جہاں وہ سوال پوچھ کر اس پوائنٹ پر آ جائے کہ جواب جاننے سے پہلے خودکشی کر لیں. اب ایسی بھی بات نہیں ہے. اور آپ خود بھی تو میری طرف دیکھ کر بات کرو نا. مجھ پر تو بڑا روب ڈالتے ہو. تمہاری طرف دیکھوں تاکہ زندہ منزل پر نہ پہنچ پاؤں. میں تو سوکھا روب ڈال دو، تم تو سیدھا دل سے اتار دیتی ہو. وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا. بھلا تاشفین بھی کبھی دل سے اتر سکتا ہے. تاشفین نے ہنستے ہوئے گردن موڑ کر اس کو ایک نظر غور سے دیکھا. مزید کچھ کہا تو میں گاڑی یہیں سے واپس موڑ لوں گا. جگن دلکشی سے ہنسی. ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کسی سالگرہ میں؟ نہیں، وہاں پہ فون کر کے معذرت کر لیا. تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز. او اچھا والا سرپرائز. ابھی پتہ لگ جائے گا. کیا مجھے معاف کر دیا؟ بالکل بھی نہیں. بات تو نارمل انداز میں ہی کر رہے ہو. گوشت پوست کا انسان ہوں. بیوی یوں بن ٹھن کر سامنے بیٹھی ہو تو اچھوں کی اکڑ ختم ہو جاتی. میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ جگن ہنستے ہوئے بولی. میری تعریف کر رہے ہیں؟ سیدھے الفاظ میں بھی بتا سکتے تھے. وہ کیسے؟ یہ کہہ کر کہ جگن آج بہت پیاری لگ رہی ہوں. میں جھوٹ کیوں بولتا؟ تو کیا اچھی نہیں لگ رہی ہوں؟ صرف آج اور اس وقت ہی تو نہیں، ہر حال میں پیاری لگتی ہوں. جگن نے الجھن سے اس کو دیکھا جو بات تو اس کے ساتھ کر رہا تھا مگر ساری توجہ بیک وی مرر پر جمی ہوئی تھی. وہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی جب تاشفین نے اس کو ٹوک دیا. جگن پیچھے نہیں دیکھنا. کیوں؟ پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں مگر تم پیچھے مت دیکھنا. تاشفین کے چہرے پر ایک دفعہ پھر سنجیدگی چھا گئی. تاشفین کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی. اس کا کیا مطلب لوں؟
मैं ये सोच कर तुम्हें अपने साथ लाया था कि आज तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से मिलवा कर लाता हूँ। मुझे यकीन है कि तुमने इनको यहाँ आने के बाद ठीक से कभी फ़ोन भी नहीं किया। मेरी यहाँ मौजूदगी का सिर्फ डैडी को इल्म है। मम्मी को इसलिए लाइल्म रखा कि उन्होंने अलमास को बता देना था। तुम्हें अलमास से क्या डर है? डर तो कोई नहीं, मगर मेरे यहाँ आने को लेकर बहुत शोर करेगी, इसलिए अगर अलमास ने तुम्हें मजबूर किया कि मुझे छोड़ दो तो क्या छोड़ दोगी? आई एम श्योर अलमास मुझे ऐसे किसी फैसले के लिए मुझे फोर्स नहीं करेगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है, फैसला भी मेरा ही होगा। फ़र्ज़ करो अगर फोर्स करती है तो फिर? जुगन ने ताशफन की आंखों में देखते हुए कहा, मैं ऐसी भयानक सूरत हाल क्यों फ़र्ज़ करूँ? अगर फ़र्ज़ ही करना है तो इब्न इंशा की तरफ फ़र्ज़ करती हूँ। वो कहते हैं, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों, फ़र्ज़ करो ये जी की बप्ता जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो, फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हों, फ़र्ज़ करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मिखाने हों, फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों। क्या मेरा नज़म पढ़ना इतना बुरा लगा कि यूँ अंधाधुंध गाड़ी पकानी शुरू कर दी? काश ऐसा ही होता, मगर इस वक्त ये सच नहीं है। तुम जानते हो इस सड़क पर तुम 40 की स्पीड से नहीं जा सकते, तुम्हें जुर्माना भी हो सकता है। एक तरफ जान जाने का खतरा और दूसरी तरफ चंद सौ के जुर्माने का, तो तुम कौन सी ऑप्शन का इंतखाब करोगी? बेख्तियार जुगन के दोनों हाथ इसके मुंह पर गए। ओ मेरे खुदा, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? मैं हूं ना, तुमने परेशान नहीं होना। हाय मेरे अल्लाह, यानी वाकई हमारा पीछा हो रहा है। देखो जुगन, अजीम लोगों के नक्शे कदम को लोग फॉलो करते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? कितने लोग हैं ये पूछूं कि कितनी गाड़ियाँ? तफसील को गोली मारो और मेरी बात पर कान धरो। मैं एक रश वाली जगह पर टर्न लूंगा, तुमने फ़ौरन गाड़ी में से निकल कर हजूम का हिस्सा बन जाना। क्या तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास है? ताशवन, मैं हरगिज़ भी गाड़ी से नहीं निकलूंगी जब तक तुम मेरे साथ ना हो। जुगन, इस वक्त इस बात को संभाल कर रखो, अक्ल को हाजिर करो। वो लोग मुसलसल हमारे पीछे ही हैं, मौका देखकर वार करेंगे और इससे पहले मुझे तुम्हें गाड़ी से निकालना है। ताशवन, मैं हरगिज़ तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। जुगन, ट्रस्ट मी डार्लिंग, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे इंतहाई अफसोस है कि ये सब हो रहा है, मगर मैं किसी तरह भी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचता नहीं देख सकता, इसलिए मेरी बात मानकर मुझे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दो। ताशफिन, ये कोई वक्त है ऐसे डायलॉग्स मारने का? ये अगला मोड़ काटते तुमने जल्दी से गाड़ी छोड़ देनी है। सर झुकाकर भीड़ में नॉर्मल अंदाज में चलती जाना, आगे बुटीक्स वगैरह किसी भी दुकान में बैठकर मेरी कॉल का इंतजार करना। अगर कुछ बुरा हो गया तो फिर? तुम दुआ करोगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। 3 मिनट बाद मैं गाड़ी रोक रहा हूँ। जुगा ने गाड़ी में रखी पानी की बोतल के साथ चंद टिश्यू भिगोए और अपनी आंखों का मेकअप साफ कर दिया। गाड़ी रोकने से पहले ताशफिन ने हाथ बढ़ाकर उसको कंधे से थाम कर अपने करीब किया और कान के करीब सरगोशी की। आई लव यू, नाउ गो। जुगन बामुश्किल अपने आंसू पर काबू पाते हुए गाड़ी से निकल गई। 1 सेकंड की देर के बाद ताशफिन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जुगन का दिल इसके हलक में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। कामती टांगों के जवाब देती हिम्मत के साथ वो भरपूर कोशिश करके मतवाजी कदम उठाती जा रही थी। ताशफिन की गाड़ी से 2 मिनट बाद हाई स्पीड से 2 मोटरसाइकिल गुजरे थे, जिनके ऊपर 2-2 लोग सवार थे। जुगन के आंसू छलक पड़े। कितने ही वाक़यात सुनने को मिलते हैं, मोटरसाइकिल सवारों ने फलां जगह पर फलां शख्स को मार दिया, वो अकेला और ये 4 लोग हैं। इनके पास यकीनन असला होगा। इसके पास तो न जाने कुछ है भी कि नहीं। जुगन एक रेस्टोरेंट में दाखिल होकर वॉशरूम की जानी पड़ गई। अंदर जाकर पहले तो अपना चेहरा धोकर मेकअप उतारा, फिर फारिस का नंबर मिला। आपको घर से गए सिर्फ 15 मिनट हुए, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई। फारिस, इसकी आवाज़ की लर्जिश फारिस का सारा शौकपन ख़त्म कर दी। आपा सब खैरियत है? फारिस, ताशफिन खतरे में है। क्या हुआ है? कुछ लोग इसका पीछा कर रहे थे। आप लोग कहाँ हैं? ताशफिन ने मुझे इधर मार्केट में उतार दिया। किस मार्केट में? मुझे नहीं इल्म कि ये कौन सी मार्केट है। फारिस, ताशफिन अकेला है। अकेला नहीं आपा, अल्लाह की ज़ात उसके साथ है। आप मुझे मार्केट का नाम बताएं, मैं आपके पास आता हूँ। मैं नहीं जानती, किसी से पूछ कर बताएं प्लीज़। मैं रेस्टोरेंट को वॉशरूम से कॉल कर रही हूँ। नाम क्या है? देख कर बताती हूँ। वो वॉशरूम से निकली, एक तरफ दीवार पर लिखा मिला, स्टेक हाउस। ठीक, मुझे पता ये किधर, आप वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। जुगन कोने के एक मेज़ पर बैठ गई, भीगी हुई पलकें, परेशान चेहरा, मुसलसल दरवाजे पर लगी नजरें। वेटर इसका ऑर्डर लेने आए तो सिर्फ 1 गिलास पानी का मंगवाया। जानती थी वेटर इसको अजीब नज़रों से देख रहा है, मगर इस वक्त उसको परवाह थी तो सिर्फ एक शख्स की, और वही नज़रों से ओझल था। वो इसकी सलामती के लिए दुआएं मांगती थी। फारिस को उसने खिड़की से ही देख लिया। अपना वॉलेट खोलकर इसने 500 का नोट मेज़ पर रखा और बाहर निकले। फारिस मोटरसाइकिल पर था, खुद भी इसने हेलमेट पहन रखा था और एक हेलमेट जुगन की तरफ बढ़ाया। जुगन, मुमकिन है कि किसी ने आपको यहाँ रुकते देख लिया हो, ये पहन ले और जल्दी बैठे। नॉर्मल हालात होते तो वो बहस करती कि इतने बड़े फ़राक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठना खतरनाक हो सकता है, मगर इस वक्त वो सारा फ़राक समेट कर गोद में रखने के बाद बैठ गई। मैंने भाई के फ़ोन पे पैगाम छोड़ दिया कि आपकी तरफ से उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कैसी नौकरी, 1 महीने से मरसे में ये तीसरा वाक़या हो गया। ये सब कानून नाफिज करने वाले मुलाजमीन की ज़िंदगी का हिस्सा। आप एक बहादुर इंसान की भी है, हिम्मत से काम ले। मार्केट से निकला है, मगर फारिस ने घर की जानिब जाने की बजाय एक फास्ट फूड शॉप के सामने बाइक रोक दी। यहाँ क्यों रुके? मैं आपको इस तरह घर नहीं ले जा सकता, यहाँ रुककर ताशफिन का इंतज़ार करना चाहता हूँ। आप भी काफ़ी वगैरह लें, खुद को थोड़ा मजबूत करें। करमताज, तुम लाइन पे हो? जी सर। क्या बोला? अभी ये पीछे आ रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा फासला रख कर आ रहे हैं, शायद किसी खामोश चौराहे के मुंतज़िर है। तुम लोग पहुँच गए हो? सर बस 4 मिनट की दूरी पर है। मैं इनको इसी तरफ लेकर आ रहा हूँ। गोली मारो भी तो ख्याल रखना कि मुझे ये लोग ज़िंदा चाहिए। जी सर।
फ़ोन के स्पीकर पर लगा, इसकी गोद में रखा। वो बज़ाहिर वो पुरसकून नज़र आ रहा था, मगर दिमाग में जुगन की फ़िक्र चल रही थी। वो जानता था वो इंतहा से ज़्यादा डर गई होगी, मगर जब उसको कार से उतरने का कहा तब उसके पास इतना वक्त नहीं था कि रुक कर उसको तसल्ली दे सकता। फ़ोन पर इनकमिंग मैसेज की टोन पर एक पल को मतवजह वो फारिस की जानिब से मिलने वाले मैसेज ने बेचैनी ख़त्म कर दी, चेहरे पर तमानित भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। तभी शीशे पर एक मोटरसाइकिल सवार करीब आता महसूस हुआ। ताशफैन की हस्सियात पहले से हाई अलर्ट पे थी। जैसे मोटरसाइकिल मज़ीद करीब आया, दूसरा भी मंजर में आ गया। ताशफैन ने नामहसूस अंदाज में स्पीड कम कर दी। मोटरसाइकिल वाले जो स्पीड पकड़ रहे थे वो आगे निकल गए। ये बिल्ली चूहे का खेल खत्म होने लगा। ताशफैन के वजूद में सनसनी दौड़ गई। एक हाथ स्टीयरिंग पर था, दूसरा गोद में रखे गोलक पर। इसका सेफ्टी कैच पहले ही हटा हुआ था, अब तो बस ने उठाना था और निशाना बांधना था। और यहाँ गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। गलती हुई नहीं और जान गई नहीं। गियर बदलने के बाद इसने स्पीड एक दफ़ा फिर बढ़ा दी। मंजिल पे पहुंच गए थे। दूसरी पार्टी को भी शायद इसी मुकाम का इंतज़ार था, क्योंकि चादरों की बुकलों से क्लैशनकोफे और मोज़र बरामद हुए थे। चंद सेकंड की गेम हुई थी और फ़िज़ा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गई। सड़क का वो हिस्सा खाली शेल से काला हो गया। ताशफैन जिस गाड़ी में मौजूद था वो चलती हुई जाकर पोल से टकरा गई। इसके ऊपर गोलियों के अनगिनत निशान नजर आ रहे थे। शदीद फायरिंग के बाद अब जैसे मौत की खामोशी का राज हो गया था, जिसमें सिर्फ गाड़ी का इंजन सिसकियां लेता सुनाई दे रहा था। रात का अंधेरा जिसमें खामोशी नाचती है, वहशत रक्स करती है। जी तो गाइस, यहाँ पे आज की एपिसोड हमारी इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड, ज़रूर राय का इज़हार कीजिएगा। अभी आप कहेंगे कि आज की एपिसोड छोटी आई है, तो कभी कभी छोटी भी आ जाती है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आज इसी पे राज़ी हो जाएं, क्योंकि यार फिर जब बड़ी एपिसोड होती है ना, उसको वो कंपाइल करना पड़ता है, वो बहुत टाइम लग जाता है। अभी भी टाइम क्या हुआ है ज़रा देखिए, 11:15 हो गए। तो ये वाली अभी एपिसोड दूँगी तो आपको 11:30 बजे तक 11:30 बजे तक मिल जाएगी। उम्मीद है 11:30 तक मिल जाएगी। लेकिन अगर इसको वो कंपाइलिंग करेंगे तो अपनी रिकॉर्डिंग मुक्केगी कोई 11:45 बजे। तो उसके बाद उसको 12:30 उसको 1 बजे तक, वो 1 बजे के बाद मिलेगी आपको। तो बेहतर नहीं है कि आपको थोड़ी सी दे दी, थोड़ी नहीं यार, घंटे की छोटी नहीं होती है एपिसोड। अच्छा, तो घंटे की एपिसोड आज इतनी इंजॉय करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और बताइएगा गोलियाँ बजी हैं तो ताशफैन बचता है कि नहीं बचता, ये क्या होता है ताशफैन के साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक अपने आप बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।